آج کل وہ دور ختم ہو گیا جس میں ایک بچہ باہر نکلے گا تو خراب ہوگا، یا بچی ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ کووڈ تھا، ہمارے بچے بیڈ روم میں تھے، کہیں نکلے نہیں، لیکن جب بیڈ روم سے نکلے تو ان کے چلنے کا سٹائل بدل گیا، ان کے ہمارے سے بات کرنے کا سٹائل بدل گیا۔ ہم نے کہا کہ اب وہ دور ختم گیا جس میں نشائیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نشے کرے گا، اب یہ دور سوشل میڈیا کا ہے۔ ہمارے فتنے جو ہے نا یہ گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ مذہبی طبقے میں ہے، جنہوں نے یعنی کہ امت کی اصلاح کرنی ہے، جن سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ گلا کرتے ہیں جی مولویوں نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے۔ مولوی تو سمجھا رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کتنے چینلز ہیں مذہبی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، ان کی ویورشپ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے آپ کی نظر میں جو بھی مسائل ہیں وہ آپ ناظرین کو بتائیں۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنی یا نیو مسلم سٹوریز کو تو سامنے لے کے آئیں، ذرا پتہ تو چلے۔ تو میں اس خدشے سے کہ یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گا، میں ویڈیوز وغیرہ سے اوائڈ کرتا تھا۔ 2018 سے میں نے سامنے آنا شروع ہو گیا، اور 2018 سے میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے صرف ویڈیو دیکھ کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا۔ شر کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ شر کو دکھاؤ کہ گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی ایک گھر میں چلے ساس اور بہو کی پھڈا ہوا ہوگا، تو سچ ہی ہے وہ، سچ ہی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر گھر میں ہر ڈرامے میں ہسبینڈ وائف کو چیٹ کر رہا ہے، وائف ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید پورا معاشرہ اس پہ بیسس پر۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خیر کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو اتنے مسائل ہیں ان کا شکار ہیں، یا ہمارے اپنے بھی گناہ ہے کوئی؟ تھا بھی اس کا ایک کلائمیکس وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہوا میں بائبل کو لہرا کے کہا تھا کہ ہم اس کتاب کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں یہ انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے حکمران منتخب کریں تو ہم مسلمانوں کا انتخاب کریں گے۔ یہ جو توڑ پھوڑ کرنے والا طبقہ ہے، اس کو دیندار کہنا یا مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں تو اس کے اوپر کلیم کرنا چاہیے نا کہ ان سے پہلے کلمے سنے پہلے آپ۔ میرے والد صاحب نے ایک ٹائم پہ نا میں نے نوٹس کیا مسجد نہیں جا رہے تھے، حالانکہ مسجد باقاعدگی جاتے تھے وہ۔ تو میں نے پھر 2-3 دفعہ جب دیکھا مسجد نہیں گئے اور میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کیوں؟ کہتے ہیں کہ بیٹا گارڈ سامنے دیکھتا ہے، پڑوسی سامنے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار کرنل صاحب ہمیں دکھانے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، تو بیٹا میں بہتر نہیں کہ یہاں پڑھ لوں بجا کے۔ تو یعنی پھر میں نے کہا بابا شیطان کا واللہ وسوسہ ہے یہ، تو اس کو آپ اخلاص سے ڈیل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے 2012 سے یوتھ کلب کے ساتھ منسلک ہیں اور کنٹری ہیڈ ہیں، طاہا جلیل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے طاہا بھائی؟ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ انفیکٹ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ ہم نے آپ کو 4 ماہ سے فالو کیا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس راجہ صاحب آئے تھے تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے، ٹھیک ہے، تو اسی دن میں نے ریکویسٹ ڈال دی تھی احمد بھائی کو، میں نے کہا تھا اب طاہا بھائی نے آنا ہے ادھر جب بھی آئیں گے، تو پھر بہرحال ماشاءاللہ پھر ابھی آپ حج پہ چلے گئے تھے جی، تو ابھی اس کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں آپ حج کے بعد؟ آج کے بعد میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ، سعادت کی بات ہے آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو دوسری طرف ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عبدالوارث گل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوارث گل صاحب کو آپ یوتھ کلب کے پروگرامز میں بھی دیکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق الناس ایک ادارہ ہے جو نیو مسلمز کا ہے، تو اس کو سارا یہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو عبدالوارث بھائی کہہ رہے تھے کہ میں فقیر ہوں، تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سارا ادارہ یہ لے کے چل رہے ہیں، اور میری نظر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے نیو مسلمز کے حوالے سے جو اتنی پیشن کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ دونوں شخصیات آمنے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تا بھائی آج ہم گفتگو کریں گے جو آپ سے ریلیٹ بھی کرتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی پچھلے چند دنوں میں کچھ حالیہ 3-4 واقعات ہوئے ہیں، تو اس میں جو چیزیں دیکھی گئی ہیں تو وہ بالکل ذرا ڈفرینٹ اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، کہ پہلے ایک جو اس کے نگیٹیوٹیز نظر آ رہی تھیں وہ اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہیں۔ تو ابھی تو ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ یا تو اس کو ریگولرائز کر دیا جائے گا، اور کچھ نیوز بھی آ رہی ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، یا پھر اس کے اوپر بین ہو جانا چاہیے۔ ادروائز اگر جو اصلاح کا بھی کام اس کے اوپر کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے، اور جو اس کی بہتری کے لیے کمپینز ہو رہی ہیں وہ بھی الٹا اس کے ابھی ہم ڈسکس کریں گے بھی، تو اس کے بھی اثرات کوئی اچھے نہیں آ رہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں گائیڈ کریں خاص کر مذہبی طبقے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر آڈینس مذہبی طبقے میں سے ہیں، ان کو گائیڈ کریں کہ میڈیا کو کس لیول پہ یوز کرنا ہے اور کیسے افیکٹو بنانا ہے، کیونکہ ابھی سب سے زیادہ جو مسئلہ مذہبی طبقے میں ہے، جنہوں نے یعنی کہ امت کی اصلاح کرنی ہے،
جن سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ گلا کرتے ہیں جی مولویوں نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے. مولوی تو سمجھا رہے ہیں, میں جانتا ہوں کہ کتنے چینلز ہیں مذہبی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے, ان کی ویورشپ نہیں ہے. اس کے پیچھے آپ کی نظر میں جو بھی مسائل ہیں وہ آپ ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, یہ جب وار آن ٹیرر کا سارا شروع ہوا اور بش نے ایک بڑی کمال کی بات کی تھی, کہتے ہیں اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. اب وہ ٹینکوں کی تلواروں کی جنگ ختم ہے, اب جو ذہنوں پہ اور دلوں پہ راج کرے گا وہ جیتے گا. تھنک ٹینک کا دور ہے, ٹھیک ہے, پرسیپشن میکنگ کا دور ہے, یہ پرسیپشن بلڈنگ کا دور ہے. اور کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں پرسیپشن میکنگ پہ. پورے پروپیگنڈاز چلائے جاتے ہیں حکومتوں کو اٹھانے اور گرانے کے لیے. یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں, BBC ہے, فاکس نیوز ہے, CNN ہے, یہ اسپانسرڈ ہیں اور یہ پورا پرسیپشن بلڈنگ پورا سبجیکٹ پہ پڑھایا جاتا ہے. آج کل وہ دور ختم ہو گیا جس میں ایک بچہ باہر نکلے گا تو خراب ہوگا, یا بچی, ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ کووڈ تھا, ہمارے بچے بیڈ روم میں تھے, کہیں نکلے نہیں, لیکن جب بیڈ روم سے نکلے تو ان کے چلنے کا سٹائل بدل گیا, ان کے ہمارے سے بات کرنے کا سٹائل بدل گیا. ہم نے کہا کہ اب وہ دور ختم گیا جس میں نشائیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نشے کرے گا. اب یہ دور سوشل میڈیا کا ہے. ہمارے فتنے جو ہے نا یہ گھر تک پہنچ گئے ہیں, بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ کہ یہ تو پہنچ گیا, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس پہ ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی نیٹ فلکس تو اب تھاؤزنڈز آف کانٹینٹ آپ اس میں دیکھ لیں. ایک جو ایپیسوڈ ہے نا وہ کون سی ہے, گیم آف تھرونز. گیم آف تھرونز کا ایک ایپیسوڈ پہ 14 سے 15 ملین اور کچھ پہ 18 ملین ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک ایپیسوڈ پہ. ہمارے یوتھ کلب کا 10 سال کا بجٹ بھی نہیں ہے, یعنی اس سے زیادہ ہے. تو اتنا وہ ہائیولی انویسٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ایجنڈا وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, آئی کین بی رانگ, میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ مانے, اگر صحابہ اس دور میں ہوتے نا وہ شاید اس تلوار کا بہت بہترین استعمال کرتے ہیں اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بلغوا عنی ولو آیا اور فلیبلغ شاہد الغائب کا استعمال اس کے کیمرے کے ذریعے ضرور کرتے اور اپنے نیریٹو بلڈنگ کرتے. اسمارٹ شارپ تھے وہ لوگ, وہ اپنا میسج پہنچاتے تھے. تو وہ اپنا زہد اور تقویٰ کو مینٹین رکھتے ہوئے, وہ میرا تو نظریہ میں کہ وہ اس چیز کا بہت بہترین استعمال کرتے اور پوری دنیا تک اللہ کے نبی کا جو دین ہے اس کو پہنچاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ چیزوں میں کافی تاخیر کرتا ہے, لیٹ کرتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں احتیاطی پہلو ہے, اس میں یہ نہیں کہ جو چیز آئی اڈاپٹ کر لی, نہیں, اس میں علماء بیٹھے ہیں, ان کی ریسرچ کمیٹی ہو, لجنہ دائمہ ہے, سب بیٹھے اور اس میں دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. جب اگر تو حلال ہے تو اس میں پھر فوراً سے آنا چاہیے, اگر تو حرام ہے تو پھر کو چھوڑ دیں, جیسے مختلف فوراً سے چھوڑ دیں. اور حکومت تو گائیڈ کرتے کہ یہ چیز حرام ہے, لیکن اتنی تاخیر اور ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایک پینل ہونا چاہیے, اس میں علماء ایکسپرٹس ہیں اور جو اس میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں. یعنی فار ایگزامپل بہت سارے ابھی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں, IVF ہے, بہت ساری اور چیزیں آ رہی ہیں, اس پہ علماء کو ڈاکٹرس بیٹھنا چاہیے. نئی نئی چیزوں پہ کرپٹو آ گیا, اس میں اکانومسٹ کو علماء کا بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے یہ جو چیز ہے میڈیا کو اور علماء کو ہمارے پورے ایک پورا کام ہے کرنے والا, جس میں بیٹھ کے سارا ان کو ایکسپلین کریں گے, شیخ یہ ہے, یہ ویڈیو پروڈکشن ہے, اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے, میوزک استعمال نہیں کریں گے, نشید ہوگی, ووکل سے بات کی جائے, بیٹ باکسنگ پہ بات کی جائے, ان کو حرام کہیں تو حرام کرا دیں, لیکن گائیڈ کریں, کیونکہ فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ ہم نے دیکھا ہے. اب دنیا فیس بک سے انسٹاگرام پہ شفٹ ہو گئی, اب ہمارے دین داتا پہ فیس بک پیجز بن رہے ہیں. جب فیس بک اب سلیٹ ہوتا جا رہا ہے, جب انسٹاگرام سے لوگ تھریڈز پہ آ رہے ہیں تو اب انسٹاگرام کے پیجز بن رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بڑا پرویکٹیو ہوتا ہے, دور اندیز, اتقوا الفراست المؤمن, مومن کی فراست ہوتی ہے. اور پھر ایک بات بھی ہے کہ المؤمن کیس فتن, حدیث میں آتا ہے, ایک مومن جو ہے نا اسمارٹ اور شارپ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو پرکھ لیتا ہے کہ کیا وہ حالات آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ جو تو علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں اور جن کا فتویٰ ہے ان کو اس کا بہت بڑا استعمال کرنا چاہیے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے. انشاءاللہ عبدالوارث بھائی, آپ کچھ اس حوالے سے اپنے گزارشات پیش کریں, پھر میں اپنا اس میں اوپینین دوں گا اور جو میں نے دیکھا کچھ. دیکھیں, جس طرح طه بھائی نے کہا نا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس دور میں ہوتے تو وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی جو اویلیبل سورسز تھے, ان تمام سورسز میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دین کا پہنچانا ملتا ہے. اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں, اگر وہ سفر کر رہے ہیں, اگر وہ کسی مقام پہ ان کا ٹھہراؤ ہے,
تو وہ جو بھی اس وقت کے اویلیبل سورسز تھے اس وقت انہوں نے تحریری طور پہ تقریری طور پہ یہاں تک کہ ان کی جو ریسرچ تھیں یا دوسرے ممالک میں بھی جو انہوں نے اسفار ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہرحال جو بھی اویلیبل سورسز تھے ان کو اختیار کیا ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مثلا جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریس آیا تو پریس کی ہم نے کھل کے مخالفت کی, اسپیکر آیا, اسپیکر کی کھل کے مخالفت کی, پیپر جب آیا نا, پیپر پرنٹنگ جی پرنٹنگ کا جب, تو اس کے بعد یہاں تک کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب تو شاید علماء کرام کراہت کے ساتھ, جن کا یہ موقف تھا کہ نہیں وہ بھی اب کراہت کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ زیادتی ہوگی کہ اویلیبل سورسز کا استعمال نہ کر کے زیادہ تر طبقہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس فزیکلی آتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اچھا, یعنی اگر اس میں آپ ایس او پیز بنا لیں کہ جھوٹ کا استعمال نہیں ہوگا اور میوزک کا استعمال نہیں ہوگا, جس طرح طه بھائی نے بھی کہا میوزک کا استعمال نہیں ہوگا, یہ وہ چیزیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں ان کا یعنی استعمال نہ کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس وقت دین کو پہنچانے کا بہرحال یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. طه بھائی آج اور عبدالوارث بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ابھی زیادہ تر طبقہ ایسا ہے, جیسے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ وہ اب اس کو جائز سمجھنے لگ گیا میڈیا کا. تو میں آج زیادہ تر ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا جنہوں نے جائز سمجھ لیا ہے نا, کتنے پرسنٹ, 60% نے تو جائز سمجھ لیا ہوگا نا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40% جو ہے نا ہمارے جو ادارے ہیں, اداروں میں سے 40% کے پاس یا اچھے موبائل موجود ہیں, اگر موبائل سے بڑھ کے جو کوئی بڑے شہروں کے ادارے ہیں ان کے پاس کیمرے موجود ہیں, بلکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کے پاس یہ جو DSLR اور ایون مرر لیس کیمرے بھی ہیں اور اچھے مائکس موجود ہیں. وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, وہ جمعے بھی لائیو کرتے ہیں, ریکارڈ بھی کرتے ہیں. ان کا کنٹینٹ کیوں نہیں وہ وائرل ہوتا؟ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, اس میں 2-3 ریزنس ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو اسکلفل ٹیم نہ ہونا. دیکھیں یہ تو کیمرہ تو ایک گن ہے نا, اب گن سنائپر کمال کی ہے, یا ایک آپ نے فراری لے لی ہے, اب اس فراری کو چلانے والا وہ ڈرائیور بھی ہونا چاہیے نا, یعنی وہ اس کو جو کر سکے. تو اسکلفل لوگوں پہ انویسٹ کرنا, ٹیم کا موجود ہونا جو اس کی ایستھیٹکس دیکھے, اس کی لائٹنگ دیکھے, اس کی کوالٹی کو مینٹین کرے, پھر اس کی ایڈیٹنگ اس طرح سے کرے کہ جو اٹریکٹیو اور اپیلنگ بنے. پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں اس میں سے پہلے 2-4 منٹ ہائی لائٹس کے لیے نکال لینا, تھوڑے ویژول اور افیکٹس ڈال دینا اس میں. اب شیخ مختار شقیدی کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس میں پیچھے نشید ہوتی ہے اور شیخ جب بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کتنا کمال کا امپیکٹ ہوتا ہے, اپیل کرتی ہے, ہارٹ ٹچنگ کرتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. ایون نوح علیہ السلام کے جو یعنی ہے کہ میں نے اپنے قوم کو صبح شام پکارا, اکیلے تنہائی میں پکارا, اونچی آواز. تو علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یو شوڈ یوز ایوری مینز اینڈ میتھڈ ٹو کنوے دا میسج, چاہے کیسٹس ہو تو کیسٹس, سی ڈی سے تو سی ڈیز, اب یہ ہے تو اس کے ذریعے. میں نے ہمارا الحمدللہ بہت سارے علماء سے تعلق رہتا ہے آل اوور پاکستان, اور اسلام آباد کو اللہ نے بڑا بلیس کیا ہے ود امیزنگ اسکالرز ماشاء اللہ, پڑھے لکھے ایکسپوجر والے. تو ہم جب ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, اسے سیکھتے ہیں, تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے پھر بھی لوگ سن رہے ہیں. جو ان کے پاس ہے خزانے وہ ہونے چاہیے. تو بڑی تڑپ پیدا ہوئی. تو ہم نے کچھ ان سے بات بھی کی جا کے کہ آپ کے پاس بیسک سا سیل فون ہونا چاہیے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے, اور ایک موبائل ہوٹل, 2-4 ہم نے چیزیں یہ ہونا چاہیے. ہم آ کے آپ کے فرائیڈے کے خطبات لائیو کریں گے. بہت ساری بہنیں جو گھر سے نہیں نکل پاتی, بہت ساری مساجد ہیں جن میں خواتین کا پورشن نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں جو دور رہتے ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو اب یہ دوریاں ختم ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے. تو شیخ اس کو پلیز ذرا ہمیں الاؤ کریں کہ ہم آ کے ٹرین کریں. انہوں نے بڑا یعنی کچھ تو انٹرسٹ دکھایا, کچھ نے کیا, لیکن اوور جو ایکسپیرینس تھا نا وہ تھا کہ ناٹ انٹرسٹیڈ. جتنا کام ہم کر رہے ہیں اتنا ٹھیک ہے. ہاں, انسان کو اپنے اخلاص پہ کام کرتے رہنا چاہیے. ویسے تو میں اگر گھر سے نکلی مسجد بھی جا رہا ہوں نا تب بھی مجھے اخلاص پہ کام کرنی چاہیے. تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بھی اخلاص میں کام کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے خیر جو ہم یوز تک پہنچا سکتے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو آج کل کے فتنوں کا اندازہ ہے نا, اور جو ایک ببل میں نہیں رہ رہا, وہ تو اس پہ ایکٹیولی کام کرے گا. جو ایک ببل میں رہ رہا ہے اپنا دینی طبقے کی ببل میں, مسجد سے گھر سے مدرسہ مسجد, اس کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی پاورفل ٹول ہے, اور برے لوگ اس کا کتنے برے طریقے سے کر رہے ہیں. اب جیسے یہ مثالیں لے لیتے ہیں جو پچھلے کچھ انسیڈنٹس ہوئے, بڑے گرام والے بھی, اور ایک کرسچنس کا جو ساتھ معاملہ کیا گیا, اس میں کتنے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں جو وہاں پہ موجود تھے, گاؤں میں, محلوں میں, جو مسلمانوں نے اچھی جو ہیلپ کی, اور سارا, اور جو اداروں نے بھی ہیلپ کی, بٹ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, اور نیگیٹو ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اسٹیٹس کہتے ہیں, اگر آپ کریں نا, میرے پاس اسٹیٹس لکھے ہوئے ہیں.
a fake news spreads 6 times faster than a real news. اور کانسپریسیز جو ہیں وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں. سو بیسکلی ان کا ہدف جو شر پسند لوگ ہیں ان کا ہے جھوٹی خبر پھیلاؤ. بے شک جتنی مرضی پھیلاؤ, ہمیں ویورز ملے گی, ہم پیسے کمائیں گے اور ہمارا چینل گرو کرے گا. لیکن مسلمان جو ہے نا, ہم نے تو اوتھینٹک اور سچی خبر ہی پھیلانی ہے. تو ہم کم از کم اپنا تو کردار ادا کریں. کہا بھائی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے یہاں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے, ان لوگوں نے ان غلط خبروں کو جو ہے سپریڈ کرنے میں کامیاب ہوئے, اور ہم شاید ایکسپرٹ نہیں تھے, یا ہم حرام اور حلال کے چکر میں ہیں, اس لیے ہم صحیح خبر کو پہنچانے میں بھی شاید ناکام رہے. میں سمجھتا ہوں کہ حرام اور حلال کا چکر تو ہونا چاہیے عبدالواس بھائی, یعنی علماء کا بیٹھ کے ہمیں گائیڈ کرنا کہ یہ حلال ہے. جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا نا حلال ہے اور پھر جیسے بلوغ المرام کی کہ جو مقدمے میں لکھتے ہیں نا مصنف, وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے دین کو پکڑا نا تو پھر ایسے چلے, اتنی تیزی سے چلے کہ پھر رکے نہیں پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک وہ دور ہے. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہونی چاہیے, یعنی اس بحث سے ابھی تک ہم نہیں نکلے کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ اب اکثر یہ جو ہے علماء کرام کی وہ اجازت دیتی ہے کہ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. عبدالوارث بھائی ایک اور بھی مسئلہ آ گیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ڈالا گیا ہے. جو جائز سمجھتے بھی ہے نا, وہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں آگے آ رہا, وہ سمجھتے ہیں جی یہ ریاکاری ہوگی. تو ابھی جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسجد جاتے ہوئے بھی ہمیں اخلاص سے جانا چاہیے, تو اس میں بھی تو ریاکاری کا خطرہ ہی ہے نا. آپ باجماعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری کا خطرہ تو ادھر بھی موجود ہے. ہر جگہ پہ دیکھیں نا, مسجد میں درج دینے میں ریاکاری کا اثر ہے نا. میرے والد صاحب نے ایک ٹائم پہ نا, میں نے نوٹس کیا مسجد نہیں جا رہے تھے, حالانکہ مسجد باقاعدگی جاتے تھے وہ. تو میں نے پھر 2-3 دفعہ جب دیکھا مسجد نہیں گئے اور میں گیا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کیوں؟ کہتے ہیں کہ بیٹا گارڈ سامنے دیکھتا ہے, پڑوسی سامنے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یار کرنل صاحب ہمیں دکھانے کے لیے مسجد جا رہے ہیں, تو بیٹا میں بہتر نہیں کہ یہاں پڑھ لوں بجا کے. تو یعنی پھر میں نے کہا بابا شیطان کا واللہ وسوسہ ہے, تو اس کو آپ اخلاص سے ڈیل کریں. تو جو دروس ہوتے ہیں, جو کانفرنسز ہوتی ہیں, جو اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں بھی تو ریاکاری کا بہت چانس ہے. تو ہمیں تو ہر مرحلے میں ریاکاری ٹیکل کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چیزوں کو, ایون میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے نیک اعمال چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. بالکل صحیح بات. اس میں ذاتی طور پہ میں خود جو ہے وہ اس وسوسے کا شکار ہوا. 2010 سے نیو مسلم کے حوالے سے کام کر رہا تھا. اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنی یا نیو مسلم سٹوریز کو تو سامنے لے کے آئیں, ذرا پتہ تو چلے. تو میں اس خدشے سے کہ یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گا, میں ویڈیوز وغیرہ سے اوائڈ کرتا تھا. 2018 سے میں نے سامنے آنا شروع ہو گیا, اور 2018 سے میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے صرف ویڈیو دیکھ کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہم جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سالوں میں اگر 100 سے زائد لوگ وہ ہیں جنہوں نے بتایا, تو اس سے کتنے زیادہ ہوں گے کہ جنہوں نے بتایا اور نہیں. اس کی سوشل میڈیا کے فائدہ تو ہے, پازیٹیو ایسپیکٹ بہت زیادہ ہیں. دیکھیے ڈونر آرگنز, جو آرگن ڈونرز بیسکلی ور فاؤنڈ تھرو سوشل میڈیا, لاسٹ فیملیز ور کنیکٹڈ تھرو سوشل میڈیا. اتنے سارے خیر کام سوشل میڈیا سے ہوئے ہیں انسانیت کے لیے, یعنی میں کفار کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے. ہم نے تو ویسے بھی ایک مسلمان داعی ہے, اس نے تو کوئی بھی کام ہو میسج پھیلانا ہے. اور ہر انسان میں حرص نہیں ہونی چاہیے کہ میری بات میں اگر کہوں یار دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لو, میں نہیں چاہتا میرے لوگ ہزاروں بات سنیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ اکٹھا ہو. تو اس کے لیے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے امت نے جو زیادہ شر پھیلایا نا, دعوت کام ہم نے چھوڑا ہے, چھوڑنے کی وجہ سے پھیلا ہے. شر اس لیے نہیں پھیلتا کہ لوگ یہودی سازش بہت ہے, بینکنگ سسٹم ان کا ہے, ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے. نہیں, شر اس لیے پھیلتا ہے when great men and women do nothing at all. اور یہ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر جاننا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے. یہ سینس آف سیلف ورتھ لیسنس ہوتی ہے کہ میں کون ہوں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ہی مثالیں, مطلب ہم امامین کی مثالیں نہیں دیتے, وہ تو کمال کے لوگ تھے. چور کی مثال لے لیں, امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ ابو الہیثم کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں, کون تھا وہ؟ کہتے ہیں کہ پتر تو یہ بتاتا ہوں میں کون تھا. کہتے ہیں جب میں جیل میں تھا نا تو مجھے جیل سے ڈر نہیں تھا, میں نے جیل میں بھی عبادت کرنی تھی, گھر میں بھی عبادت کرنی تھی. مجھے شہادت کا بھی ڈر نہیں تھا, شہادت سے بہتر تو موت اور ہے نہیں. بیٹا مجھے ڈر لگتا تھا ان کوڑوں سے, مجھے جو پڑھتے تھے جی, ان وپس سے جو کہ ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے نا, وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگتے تھے. تو بیٹا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بڑا کمزور پڑ رہا تھا, تو ابو الہیثم تھا,
تو اس نے کہا امام صاحب جانتے میں کون ہوں؟ کہتے ہیں کون ہے تو؟ کہتے ہیں میں انفیمس یعنی میں نوٹوریس قسم کا نا یعنی شریر بدنام زمانہ چور ہوں. میں نے 8,000 لیشز کھائی ہیں بٹ میں نے چوری نہیں چھوڑی, مانا بھی نہیں ہوں میں. کہتے ہیں امام صاحب میں باطل پہ ہوں اور شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں, میں نے استقامت دکھائی ہے, آپ تو اللہ کے دین کا کام کریں اور حق پہ ہیں, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ اکبر. امام احمد بن صحیح. حنبل کہتے ہیں کہ اس بندے کی بات ہے جو مجھے ہمت دی. کہتے ہیں میں اکثر اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مغفر لہ ورحمہ, یا اللہ اس کو معاف کر دے. اور یعنی سورہ نمل میں یعنی اب دیکھ لیں سلیمان السلام کا واقعہ دیکھ لیں, چونٹی نے بول پڑی کہ چھپ جو سلیمان السلام آرہے کے شاید علم یا نہیں. ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایگزیکٹلی. اب اس میں اللہ تعالیٰ چونٹیوں کو بچانے کے فضائل نہیں دے رہے تھے. میں نے شاید یہاں پہ آتے ہوئے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کوئی 1000 چونٹیاں مار دی ہوں گی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں چلا ہوگا, روڈ پہ چل رہی ہوں گی. اصل چیز تھی کہ تم جو کر سکتے ہو نا وہ کرو, اور خیر خواہی کا کام. خیر خواہ یہ کام کرو. ایون حدود کی ایگزامپل لے لیں, یہ میں صحابہ کی ایگزامپل نہیں دینا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں. حدود نے بھی کہا تھا کہ اللہ یسجد للہ کہ لوگ سجدہ نہیں کرتے, اور ایک حدود کی وجہ سے پورا قبیلہ سبا وہ اسلام قبول اس نے کر لیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ چڑیا والا جو وہ اپنی واقعہ جو چونچ ہے, میں جو پانی لے کے بالکل آتی ایسی ہے. بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سوشل میڈیا کا یوز احتیاط رکھتے ہوئے جو اس پہ آ رہا ہے. اچھا اس پہ نا فلپ سائڈ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ ہمارا سب سے عدل ہوگا کہ فتنہ ہی بہت بڑا ہے, فیم کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے, ہماری یوتھ کو گرفت کیا ہوا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا سیلفیز اور لائکس اور پریز اور رسپیکٹ, ایوری بڈی وانٹس اٹ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے لیے فیم کے لیے اس میں بیلنس کرنا ہے, علماء کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, اپنے زہد پہ تزکیہ پہ کام کرتے رہنا ہے, استغفار کرنا ہے, استغفار اذکار کرنا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو بیلنس لازمی کرنا ہے. کیونکہ جو یوتھ اس میں پڑی ہے کہ بس میں داعی بن جاؤں اور یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں, تو یہ ایک بہت بڑا شر کا راستہ بھی ہے. اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے لیے خالص, کیونکہ پہلا وہ جو جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ لوگوں کے جو ریاکاری کرتے تھے. تو یہ بیلنس کرنا ہے اس میں بس. عبدالوارث بھائی, جس طرح ابھی طہا بھائی نے ذکر کیا کہ بلکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ خیر کا کام نہ بھی کرنا ریاکاری میں ہی آتا ہے, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خیر کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو اتنے مسائل ہیں ان کا شکار ہیں, یا ہمارے اپنے بھی گناہ ہیں کوئی؟ نہیں, نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم جو ہے وہ خیر کا حکم اور برائی کے کاموں سے روکنے کا جب کام کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یعنی اس کا ایک چھوٹا سا عذاب یہ بھی ہوگا. تو بالکل خیر کے یعنی اپنا منکر کو نہ روکنا اور خیر کے کام کو نہ پھیلانا بالکل یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اور پھر ایک ساتھ اس چیز کو ایڈ کر لیجئے کہ جب بھی معاشرے میں یعنی ہماری سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایک نئی انوینشن سامنے آتی ہے, اور مثلا یوٹیوب آیا تھا, فیس بک آئی تھی, اور ایک وقت تک ہم نے وہ جو گیپ تھا اس کو فل نہیں کیا تھا. مثلا علماء کرام نہیں تھے, لائک دس یوتھ کلب نہیں تھا, نہد نہیں تھا, اور پیغام ٹی وی نہیں تھا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اٹریکٹیو چیز تھی, لیکن وہاں پہ خیر کا کام نہیں ہو رہا تھا. تو وہ ایک گیپ تھا. تو آہستہ آہستہ جب یہ گیپ فل ہوا ہے تو وہی لوگ جو ولگیرٹی کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, پروموٹ کر رہے تھے, وہ الحمدللہ دین کی طرف آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیپ بھی ساتھ ساتھ فل ہونا بہت ضروری ہے, وگرنہ پھر امت کیا کرے گی, یوتھ کیا کرے گی, نوجوان نسل کدھر جائے گی. سوشل میڈیا کے کمپینز کے اوپر اگر بات کریں نا, تو یہ بھی ایک کمپینز ہی ہے نا جو ہماری طرف سے یہ کنٹینٹ جا رہا ہے, یہ جو آج کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بھی ایک کمپینز کی صورت میں. ظاہر ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ لوگوں کا اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو. ابھی آپ نے بات کی کہ فیک نیوز جو ہے نا وہ زیادہ جلدی سے پھیلتی ہے, اس کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ ابھی گلی محلوں میں چلے جائیں تو اکثر بلکہ اس کے اوپر میمز بھی بن رہی ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت والے کسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا تو بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہونے کے لیے, حالانکہ خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, اور وہی بچے اگلے چوک میں وہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا, 200 بندہ ادھر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لڑائی کو. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم یہ بات اس کے اوپر ہمیں صرف اپنا کنٹینٹ دے کے تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنا کنٹینٹ دے دیا تو فیک نیوز جو ہے نا وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے, ہمارا جو ہے نا وہ کنٹینٹ وائرل ہونا ہی نہیں ہے, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, بس آپ بیٹھ جاؤ. کہ اس کے اوپر بھی ٹریننگز ہونی چاہیے, اسباب اختیار کرنے چاہیے, بلکہ اس کو پروفیشنل طریقے سے پروموٹ کرنا چاہیے. اس سے فرق پڑتا ہے یا بس ہم ریکارڈ کرتے جائیں اس کے بعد اپلوڈ کرتے جائیں اس کو, تو ایک دن آئے گا کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں تک پہنچا دے گا. نہیں, یہ تو ایسی بات ہے کہ یعنی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار اسلام قبول کر لو, اب اس کے دل میں ہوا تو کر لے گا, نہ ہوا تو نہ کرے گا.
اپنی دعوت میں دلائل نہ ایڈ کرنا, اس میں حسن نہ ایڈ کرنا, اس میں حکمت اور پیار نہ ایڈ کرنا, تو فالو اپ نہ کرنا, یہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورا ایک یعنی میڈیا سائنسز ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پورا ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے, اور کفار تو اسے بہت انویسٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری سے تھوڑے نکل کے میڈیا سائنس کی طرف آنا چاہیے. ابھی تو خیر اے آئی کی طرف آنا چاہیے. الحمدللہ میرا بھائی ابھی یو کے گیا ہوا ہے, وہ وہاں سے اے آئی میں اپنا بیچلرس کر رہا ہے, اپنا ماسٹرس پرسو کرے گا, تو وہ ہم سے یہی کروا رہے ہیں. ڈاٹا سائنس بہت بڑی فیلڈ ہے جس کے بھیتر, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ٹریننگز, اس میں اس کانٹینٹ کو دیکھیں. غالباً علی بن ابی طالب کا قول ہے یا عمر بن خطاب کا قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنی دعوت کو حسین بناؤ, حکمت کے ساتھ, علم کے ساتھ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے نبی کا دین کا کوئی انکار کرے؟ تو ہم صرف یعنی مثال دے رہا ہوں کہ گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ڈال دیا, اب اس میں سے شارٹس نہ نکالیں, ریلز نہ نکالیں, اس کو اٹریکٹیو نہ بنائیں, اس میں کوئی ریسرچز نہ ایڈ کریں, اس کو مزید لاجیکل اور ریشنل ریفرنسز نہ ایڈ کریں, تو یہ سارا جو ہے نا یہ یا آپ کی لائٹ کنڈیشن سب سے زیادہ بہتر, بالکل, بلکہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے, کوئی 10 منٹ کی ویڈیو ہے, اس میں زیادہ کردار ہوتا ہے آڈیو کا. آپ کی آڈیو اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد لائٹ کا کردار ہوتا ہے. ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے, میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے پاس A7C کیمرہ بھی 4.5 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے, ان کے پاس بویا کا مائک ہوتا ہے. تو بویا کا مائک تو اگر میں نے لگایا ہو تو میرے سے زیادہ آواز وہ سراؤنڈنگ کی لے رہا ہوتا ہے. دیکھیں, اگر کفار جو ہے وہ برائی کو پھیلانے کے لیے اٹریکٹیو کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دین یا اچھی بات یا اچھا پیغام اس کا کہیں زیادہ مستحق ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس پہ کوالٹی ورک کیا جائے, اس کو اٹریکٹیو کیا جائے, اور خوبصورت ترین بنا کے جو ہے وہ اس کو یہ زیادہ ٹریننگز کیجیے. اصل میں نا یہ پورا ہم لوگ نا اس پہ انویسٹ, سے آپ بتا رہے تھے نا, اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ. اچھا, کیمروں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں ویسے لوگ, جی لوگوں پہ نہیں کرتے, لوگوں پہ نہیں کرتے, پروفیشنل ٹیم نہیں ہائر کرتے. بالکل ایسی ہے کہ جس طرح آپ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نسل کی رائفل لے لیجئے اور اس کے ساتھ آپ جالے اتارنے شروع کر دیں, تو بے وقوفی ہے. جبکہ کوئی اچھا موبائل بھی, یعنی نارمل موبائل بھی ہے, اور اس کو پروفیشنل طریقے سے آپ اگر شوٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کے بڑے اچھے, تو یہ ایکسپرٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ زیادہ تر موبائل سے شروع کرتے ہیں, تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وسائل ہی بڑے دیے ہیں. میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ جس دن ہم میڈیا کا کام کرنے کے لیے نکلے, ہمارے پاس اتنے وسائل موجود تھے کہ ہم نے سب سے پہلے A7 III کیمرہ لیا, تب وہ 3 لاکھ روپے کا کیمرہ تھا, ساتھ وہ 24-105 لینز لیا, تب وہ 2 لاکھ روپے کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ویسے ٹھیک ہے, ہم کسی کو جج نہیں کر رہے, ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے, اور الحمدللہ ہم بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ موجود ہے, ساری چیزیں, اسباب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں, تو اگر ہم ان کو یوز نہیں کرتے. اصل میں 3 چیزیں دیکھیں, ایک ہے عدل, ایک ہے ظلم, ایک ہے احسان. عدل تو یہ ہے کہ بس جو بات ہے میں پہنچا دوں جس طریقے سے بھی, میں نے چل عدل کر دیا, اور میں اس کے مصداق میں نہیں آیا کہ جو عمر بن معروف نہیں کرتے, تو میں نے پہنچا دیا. ظلم یہ کہ میں بات ہی نہ کروں, میں خاموش رہوں, میں کہوں یار اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھوڑو نہیں, بس وہ سب ڈالا ٹھیک ہے. وہ احسنوا اللہ یحب المحسنین, لیکن اللہ محبت جو ہے نا وہ محسنین سے کرتا ہے. تو ایک مسلمان کو ایکسیلنس کی طرف جانا چاہیے اپنی نماز میں. اب میں نے 4 یعنی رکعتیں پڑھ لی, نماز پڑھ لی, اللہ کے ہاں اٹینڈنس تو ہو گئی میری. اب جتنا خشوع زیادہ ہوگا, جتنا اس میں پیار زیادہ ہوگا, جتنا عاجزی زیادہ ہوگی, جتنا میں اپنے کو زینت خضوع زینکم عند کل مسجد, تو اتنا نمبر بڑھیں گے نا. آپ نے دین کا کام کر دیا تو احسان سے کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہم لوگوں کو ٹرین کریں. ہمارا نا امت کا ابھی یہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں بنا. میں آپ کو صرف بتاؤں, ہم لوگ سیلاب آتا ہے نا, ہم کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لوگوں کی اس پہ. جب زلزلہ آتا ہے ہم کروڑوں اربوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات آتی ہے نا کہ میڈیا اکوپمنٹ ہم نے پرچیز کرنا ہے, ہمیں آپ انویسٹمنٹ دیں, ہم نے امت کو اصلاح کرنا ہے. یعنی فزیکلی لوگوں کو بچانا ہم سمجھتے ہیں, لیکن جو روحانی طور پہ ہماری یوتھ مر رہی ہے اور ایتھیزم کا شکار ہو رہی ہے, اور LGBT جینڈرز اپنے چینج کر رہی ہے, ان کو بچانے میں ہم کہتے ہیں نہیں کیمرہ نہیں, مائک کتنے ایکسپینسو لے رہے ہیں آپ. حالانکہ یہ ڈائلیما ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو وی ہیو ٹو سیل دا آئیڈیا کہ آپ کو نہیں پتا, آپ نے سیلاب کے لیے دے دیا, آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا, 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, بٹ صدقہ جاری ہے اگر آپ نے بنانا ہے, اسمارٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار اسمارٹ انویسٹ کرو, ایسے انویسٹ کرو جس سے ساری زندگی کے لیے آپ کا صدقہ جاری ہے. اور جس نے کم سے کم لانگ لاسٹنگ تو ہو, لانگ لاسٹنگ ہو. اب جس نے ایک ویڈیو بنا کے جس نے کیمرہ میں ڈیلیٹ کیا, میں اکثر بھائیوں کو بات کرتا ہوں کہ ہم جس ڈیوائس سے لائیو جاتے تھے اس سے ہاں جی, ATEM جو آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی میں نے دکھائی تھی, میں نے ٹھیک ہے,
وہ بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ بیسکلی اب جیسے لائیو جا رہے ہیں, اس میں سارے شوز لائیو جا رہے ہیں اس میں. اب جس بھائی نے وہ ڈونیٹ کیا اراؤنڈ 40-45 ہزار کی تھی وہ, تب اب مہنگی ہو گئی ہے. اس بھائی کا کتنا صدقہ جاریہ ہوگا, اس سے کانٹینٹ پہ کانٹینٹ جا رہا ہے, اس کا کتنی اسمارٹ انویسٹمنٹ کی ہے اس نے. تو یہی بات ہے کہ ہم چاہیں تو کسی کو کھانا کھلا دیں یا ایسا انویسٹمنٹ کر دیں جو کہ لانگ ٹرم ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کو احسان سے کام کرنا چاہیے, اور اس میں اسکوپ بہت ہے. اور جتنا جلدی ہے, ابھی بہت لیٹ ہو چکے ہیں جو ابھی تک نہیں آیا اس پہ, جتنا جلدی ہے اتنا بہتر ہے. خبیب بھائی اس میں نا یعنی جہاں پہ یہ ہے کہ نہ صرف علماء کرام کو اس کی طرف, مدارس کو اور جو دینی ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ, دوسری طرف اس طرف بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جو اس میڈیا میں دجل ہے, مثلا اسلام کا مزاج ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات میں سے یہ حکم ہمیں ملتے ہیں کہ کسی خبر کی تصدیق کیے, یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ پیچھے سے جو بھی کانٹینٹ آ رہا ہے اس کو بالکل ویریفائی کیے بغیر فارورڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا. ایک دوسرا یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو بلیسفیمی کانٹینٹ ہے, کہیں اگر کوئی کسی مسجد کو دلایا جاتا ہے یا کسی مسیحیوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی جو بلیسفیمی وہ کیسز ہوتے ہیں, انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کو ہم مسلمان ہی آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیر مناسب الفاظ جو کہے گئے تھے ان کو نہ یاد کیا نہ ان کو لکھا. آج امت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ الفاظ کون تھے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تان تشنیح کی جاتی جیسے تھی. مسالمہ کذاب کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ نقل ہی نہیں کی. تو سوچ, جہاں پہ یہ ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کو سیکھ رہے ہیں, وہاں یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ شیئر کلک اور یہ ہر کلک اور ہر شیئر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کے کیا نقصانات؟ سے وہ خیر کا کام کر رہے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ تو کس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے, کس پوسٹ کو لائک کرنا ہے, کس کو جو ہے وہ شیئر کرنا ہے, اس کا بھی بہرحال ہمیں فہم سیکھنا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ شتر بے مہار والی. یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل جو مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے نا زیادہ تر, وہ یہی ہے کہ جب ہم خیر کا کام کرنے نکلے ہیں نا, تو جو جتنا ڈیمیج ہم نے کر دیا نا وہ پہلا نہیں تھا. مثال کے طور پہ آپ اسی کیس کو لے لیں جو ہے جڑا والا کیس کو لے. جی جی, اس حوالے سے اگر آپ اپنی طرف سے بڑی نوجوان ہے جو اس کے حق میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کمپین ساری وہ الٹ ہوئی ہے. ساری اس کی کمپین آپ دیکھیں شروع سے لے کے ابھی تک جو مدعی ہیں وہ سارے مجرم بن گئے. ابھی تک جو ساری کمپین چلی ہے وہ یہ ہے, میں نیوز چینل میں گیا, نیوز چینل والوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے قرآن پہ بات نہیں کرنی, آپ نے صرف جو عیسائیوں پہ مظالم ہوئے ہیں اس پہ بات کرنی. تو ہو یہ رہا ہے کہ سارے مسیحیوں کے گھر جلا دیے گئے, چرچز کو نقصان پہنچایا گیا, مقدس اوراق کو جلایا گیا. تو یہ انسیڈنٹ کی کازز کیا بنی ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. تو کازز بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ بھی یہ سب سے پہلے جو جس نے بھی وہ کوئی بھی شرپسند تھا جس نے قرآن مجید کی توہین کیا اس نے جرم کیا ہے. دوسرا, بر وقت ادارے جو پہنچے نہیں ہیں انہوں نے جرم کیا ہے. تیسرا کہ جن لوگوں نے مسیحی آبادیوں کو, ان کے گھروں کو, مقدس اوراق کو جلایا, ظلم کیا ہے. تو ان تینوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس کے بعد یہ 2 دن پہلے ہی میں جڑا والا میں تھا, وہاں کے مسیحیوں سے مل کے آپ یقین کیجئے کہ وہ آبدیدہ ہو رہے تھے باتیں کر کر کے. وہ کہہ رہے تھے کہ عبد الوارث بھائی ہم نہیں بچ سکتے تھے, یہ مسلمانوں نے ہمیں بچایا ہے. ہم تو اپنے بچے گھروں میں چھوڑ کے, اپنی خواتین کو چھوڑ کے کام کاج پہ تھے, یہ لوگ ہمارے گھروں کے آگے مسلح بچھا کے کھڑے ہو گئے کہ وی آر مسلم, اور یہ گھر مسلمانوں کو جھوٹ بول بول کے انہوں نے عیسائیوں کے گھروں کو بچایا. ایک آصف وٹو صاحب ہیں, آصف مسیح وٹو صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ شخص اگر میرے گھر کے آگے نہ کھڑا ہوتا تو میری عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا, بچوں کے ساتھ کیا ہوتا. یہ شخص بازو پھیلا کے چرچ کے آگے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا واسطہ ہے, یہ بھی خدا کا گھر ہے, اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاؤ, یہ ان کی مقدس جگہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نہ صرف ان کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگے بلکہ ان کو مارا سائڈ پہ کر کے. تو جو ہے وہ بعد میں یہ شکل کیوں نہیں میڈیا یعنی ہم دکھا پا رہے, یا اس کو ہم شیئر کیوں نہیں کر, اس کو ہم فارورڈ کیوں نہیں کر پا رہے. اچھا, میڈیا کا ایک اور تجلی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے وہ سارا کا سارا اس کو کنڈیم کر رہا ہے. کسی بھی ایک بندے کو نہیں میں نے دیکھا جس نے کہا جی بڑا اچھا کیا, ان کو مارو, ان کو جلاؤ گراؤ کرو. تو الٹا برے ہم بن گیا. اصل مسئلہ تو یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کی ایک بڑی بدنما شکل بنا کے. یوحنا آباد کا معاملہ طه بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مارچ 2015 میں.
بلاسٹ ہوا, بلاسٹ کے بعد وہ اشتعال میں آئے, حالانکہ سب سے زیادہ بلاسٹ مساجد میں ہوئے, مساجد میں ہوئے, مسیحی اشتعال میں آئے, اور اس کے بعد انہوں نے بھاگتے ہوئے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا جس میں ایک حافظ بھی تھا, ان دونوں کو جلا دیا. میڈیا پہ کوئی اس کی جو ہے وہ اتنی کمپین نہیں ہوئی. دوسرا کہ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ساری مسیحی برادری جو ہے وہ مجرم ہے. بھئی اگر ان 2 مسلمانوں کو جلانے سے وہی مجرم ہے جنہوں نے جلایا ہے, تو اسی طرح یہ سانحے میں جو لوگ جو ہے وہ شرپسند عناصر شامل تھے تو وہی مجرم ہونے چاہیے. پوری امت مسلمہ کا چہرہ آپ اتنا بدنما بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ زیادتی ہے. لہٰذا میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, خاص کر مین سٹریم میڈیا ہے ہمارے, جس طرح یوٹیوبرز ہیں, تو ان کو کم سے کم یہ فیس بھی جو ہے نا وہ امت کا سامنے لانا چاہیے. سر میں نا ہم بڑے معصوم قوم ہیں, ہمیں نا اسٹریٹجیز اور پروپیگنڈیز کا پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک ہوتے ہیں, ایک بولتے ہیں ٹرم ہے ریڈ ہیرنگ, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کچھ دکھا کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا اور اپنا کچھ کام کر لیا. تو ملک میں جب بڑے بڑے کچھ کام ہونے ہوتے ہیں نا, تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی ان میں سے فیمس کام کیا کیے جاتے ہیں, شیعہ سنی کا فساد, مسلمان اور مسیحی کا فساد, قرآن جلنے کا جو ہے نا انسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی بام بلاسٹ کروا دیا کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے, کوئی کسی کی وائرل پکچرز وائرل کرا دی سارا, تاکہ پوری قوم وہاں لگ جائے اور اندر کھاتے جو ہے نا سارے اپنے کام کو کر لیا جائے. سو بیسکلی یہ جو نیوز اور انسیڈنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ دا نیشن, کہ تم کہیں اور فوکس کرو, ہم اپنا کچھ نہ کام سیٹل کر لیتے ہیں. تو اس میں نا میں سمجھتا ہوں اس کا پارٹ ایک تو نہیں بننا چاہیے. دوسری بات ہے کہ جو فیکٹس اور فگرز ہیں یہ فلیکن خیرا او لیصمت, یا خیر کی بات کریں یا خاموش رہیں. تو بالکل ہم نا انفارچونیٹلی ان سارے ٹرینڈز میں نا ہم اس کے شکار بن جاتے ہیں, نہ ریسرچ کرتے ہیں, نہ پتہ کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا, اور اس کو مزید ہوا دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک بڑا برا ایک ٹرینڈ ہے لوگوں میں کہ ہم جو جی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے صرف وہ دکھا رہے ہیں, حالانکہ ہم تو سچ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ شر کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ شر کو دکھاؤ کہ گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی ایک گھر میں چلیں ساس اور بہو کی پھڈا ہوا ہوگا, تو سچ ہی ہے وہ, ٹھیک ہے. اب ہر گھر میں ہر ڈرامے میں ہسبینڈ وائف کو چیٹ کر رہا ہے, وائف ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید پورا معاشرہ اس پہ بیسس پہ اگر میں بھی کر لوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر کوئی کر رہا ہے, نارملائز ہو گیا نا ہمارے لیے. تو یہ رول ماڈلنگ جو ہے نا, جیسے مثال دیتا ہوں, ایک بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ ہے, ڈاکٹر پتہ نہیں رابرٹ نے کیا تھا. وہ ایک بچے تھے, ایک بچوں گروپ کا لیا, جیسے سامنے ٹی وی ہے نا, یہ اس طرح کا دکھایا. اس میں نا کچھ لوگ کمرے میں انٹر ہوئے, بوبو ڈول اٹھتی ہے, وہ جو پلاسٹک ہے اس میں ہوا بھری ہوتی ہے, نیچے پانی ہوتا ہے, جس کو کک مارے تو وہ واپس آ جاتی ہے اوپر, ٹھیک ہے, موو کرتی ہے پینڈلن کی طرح. تو اس میں دیکھا کہ کچھ لوگ بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں, کچھ لوگ انٹر ہوئے, بوبو ڈول کو نا ایک نے مارا, دوسرے نے مارا, تیسرے نے مارا, چوتھے پہ مارا, ایسے مار رہے ہیں اس کو, ہاں 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 کر کے اس کو مذاق کرا رہے ہیں, وہ واپس آ گئے. ان بچوں کو ہٹا دیا, دوسرے بچے کو گروپ بلایا, وہ روم میں انٹر ہوئے لوگ, اور دیکھا کہ وہ کھانا شانا کھا رہے ہیں, بوبو ڈول پڑی ہوئی ہے, اس کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, اس کو پیار کیا, اس کو کھانا ایسے نا ڈرامے کرتے ہوئے دیا, اور اس کا خیال رکھا, اس کے بال کی کنگھے کی, اور سارا وہ چلے گئے. اب ان دونوں گروپس کو الگ الگ ایک کمرے میں لوگوں نے چھوڑ دیا, اور بوبو ڈول پڑی ہوئی تھی. جن بچوں نے ان کو مارتے ہوئے دیکھا تھا نا, انہوں نے وہی کام کیا بوبو ڈول کے ساتھ, اور جن بچوں نے لوگوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تھا بوبو ڈول کے ساتھ, انہوں نے وہی کام کیا. اس بولتے ہیں رول ماڈلنگ. ہم ایز ہیومن بینگز, ہم ڈاکٹرز جسٹن بیرٹ ہیں اور سولومن ایش ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرڈ مینٹیلٹی فالو کرتے ہیں, ہم شیپ مینٹیلٹی فالو کرتے ہیں. ہیومنز ان جنرل ہم جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اب اگر میں نیگیٹو نیوز میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں آل دا ٹائم, یا میں ڈراموں میں ہسبینڈ کو وائف پہ چیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یا گھر میں چیخنا چلانا دیکھ رہا ہوں, وی ول امیٹیٹ. اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کو بھیجا کہ ان کی امیٹیشن کی جائے, ان کو فالو کیا جائے, اور اچھے رول ماڈل اس لیے ہونے چاہیے. ماں باپ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, ماں باپ بھی رول ماڈلز ہیں. سو بیسکلی ہیومن نیچر یہ ہے کہ ہم پھر وہ چیز ریپلیکیٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اب وہ جو پولیس والا جو کیس تھا, اس کی جو لینگویج تھی وہ سنی ہوگی. اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو بندہ سنتا ہے اس کے ذہن پہ یہ وہ چیز سوار نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر کتنی میمز بن رہی ہیں, یعنی اور ہر بندہ اس میں ہر چوتھی ویڈیو جو ہے نا بالکل, اور اس میں وہ کیا وہ پھر ورڈ یوز نہیں کرے گا, وہ سیکھے گا بھی صحیح. سو بیسکلی یہ کہ شر کو روکنا چاہیے. اچھا, ویسٹ میں نا جن کنٹریز میں کنٹرول ہے لوگوں کا, وہ کیا کرتے ہیں, پازیٹیو نیوز دکھا رہے ہیں, بڑے سے بڑا انسیڈنٹ بھی ہو جائے نیوز میں آتا ہی نہیں ہے. آپ جو ہمارے بردرز وہاں پہ رہے ہیں, روزانہ اخبار میں
یعنی کچھ نہ کچھ کیسے ہوئے تھے, بٹ میڈیا پہ کچھ شو نہیں ہو رہا کہ ہو گیا. بڑے بڑے انسیڈنٹس ہو رہے تھے کہ فلاں نے فلاں کا لڑائی ہو گئی, فلاں پورا کا پورا گروسری اسٹور جلا دیا گیا, بٹ میڈیا ہے سیف, اور میڈیا دنیا پہ پروجیکشن ہماری خبر دکھائیں گے, وہ ہماری خبر ہمارے یہاں دکھائیں. اس کا ایک نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, یہ چیز نا نارملائز ہو جاتی ہے اور ہر بندہ اس کو پھر گناہ سمجھتے ہی ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ریزسٹ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ ڈاکٹر شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ اپنے ہاں برائی پھیلنے نہیں دینی اور دوسرے کے ہاں اچھائی پھیلنے نہیں دینی. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی. تو ابھی آپ نے شروع میں ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ میڈیا کے لیے, یعنی ایک لوگوں کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے, ایک ان کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو بار بار, ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ اگر آپ جھوٹ کو سچ بنانا چاہتے ہیں تو اتنا جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اسی طرح اس ساری سچویشن جو اس وقت ایک سینیریو کریٹ کیا گیا, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ریڈ ہیرنگ کا ایک جو فارمولا ہے, اس میں بھی نا آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایک قانون ہے 295C, اور 295C مجھے پوچھئے کہ when I was Christian تو مجھے وہ کتنا محبوب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 295A جو ہے وہ تمام مذاہب کے تحفظ کے حوالے سے ہے, ان کے چرچز کے, ان کی کتابوں کے حوالے سے, ان کے نبیوں کے حوالے سے, جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں. کوئی ان کی توہین نہیں کر سکتا. سی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. 11 اگست کو ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو بہت فیم ملتا ہے, کوریج ملتی ہے. انڈیا نے تو اس پہ شادیانے بجائے کہ جی دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارے رائٹس ہمیں نہیں مل رہے, مسجد ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں, ہم محفوظ نہیں ہیں. 16 اگست کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے سانحہ جڑا والا. 17-18 کو ساہیوال میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے سیم یہی. 18-19 کو جو ہے وہ گجرات میں ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کل پرسوں فیصل آباد میں ہو جاتا ہے. تو واٹس اباؤٹ دس, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا دکھایا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 295C ختم ہوگا, لوگوں کے اوپر سے یہ قانون ختم ہوگا تو پھر جا کے سکون ہوگا, وگرنہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بالکل میڈیا کے ذریعے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو ختم کرنا ہے, وگرنہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے. اگر یہ مثلا اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی اس کو دوسروں کو پھنسانے یا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس قانون کا, تو اس کا 302 کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا. کیا چوری کا, ڈکیتی کا, زنا کا غلط استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر جو ہے وہ قانون ختم کر دیں. سب سے زیادہ کیسز تو قبضہ معافی اسٹے لگے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے قانون ختم کر دیں. تو بالکل ایک میڈیا جو ہے نا وہ اس وقت نیریٹو یہ بھی جو ان اداروں کا ہے نا, جو انصاف فراہم کرنا تھا, جنہوں نے پتہ تو ان کو چل جاتا ہے. ایک پولیس کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے نا, بلکہ جو عام سپاہی ہوتا ہے, اس کو آنے والا موٹر سائیکل پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے کہ نہیں, وہ اس کو روک کے اسے پکڑ لیتا ہے. ان کی ٹریننگ ایسی ہے, علیحدہ وہ چھوڑتا ہے, وہ فیس ریڈنگ ان کی اتنی اسٹرانگ ہے. اور ویسے بھی جو مسلمانوں کا ریاکشن جو ہے نا قرآن کی گستاخی پہ, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو بھی پکڑ لیا اور آپ نے جو ہے نا پورے کے پورے موب نے جو ہے نا لوگوں کو پکڑ لیا, اور یہ ظلم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم تربیت ہونے والی ہے, تربیت بھی نہیں ہے, ہماری ایجوکیشن بھی نہیں ہے. اور اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کی گستاخی کا رسپانس ہے نا, ہمیں ویسے باقی چیزیں کرنی چاہیے جو پازیٹیوز ہیں, لیکن اصل رسپانس ہے کہ میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں سے ایک شخص قرآن کے علم کے لیے, اس کی تفسیر کے لیے اس کو عالم بنائیں گے, یہ وہ کو وقف کیا جائے. ہم جی آج کے بعد سارا گھر بیٹھے گھنٹہ قرآن کو روزانہ مغرب کے بعد دیا کرے گا, کسی نماز کے بعد سب کہتے. یہ بیسیکلی ایک رسپانس ایسا ہے جو کہ اصل امپیکٹ ڈالے گا پوری دنیا پہ اور مسلمان امت کو یعنی اٹھائے گا. یہ احتجاج کر لینا اور ٹائر جلا دینا اور کھڑکیاں توڑ دینا, یہ تو بڑا ریئیکٹیو اپروچ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویڈن میں اور اس کے بعد فرانس میں جب احتجاج ہوا تو کیا خوبصورت احتجاج کیا انہوں نے کیا کیا کہ سڑک کے دونوں کناروں پہ وہ جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سارا دن قرآن کو تلاوت کیا, اور غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ ان کو میٹھی میٹھی بینی بینی آواز, گھروں میں جا کے کتنے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا, کتنے لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اور کتنے لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کو. تو یہ ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں. ویسے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے الحمدللہ. یہ مال روڈ کے اوپر ہم نے دیکھا, تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کا جو ہے وہ پرزور مذمت کرتے ہیں, اگر قرآن کی محبت دل میں ہے تو کم سے کم اس کے اوپر ہم عامل تو ہوں, اس کو سیکھیں سمجھیں تو صحیح.
گستاخی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کیا ہے تو ہمارے ادارے موجود ہیں. آج کے گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ بڑا انصاف ہو رہا ہے اور ہمیں چاہیے. میں نے جس دن یہ سانحہ ہوا اور یہ اپنے لوگوں کا جو شر پسند عناصر تھے ان کا جب ایٹیٹیوڈ دیکھا, میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے سب سے پہلا میں نے فریضہ یہ سر انجام دیا کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا جب بھی کہیں کسی طرح کی گستاخی ہو, توہین مذہب ہو, تو اس کا جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اداروں کو انفارم کریں. ہم نے خود اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی, اور نہ ہی یہ جائز ہے, نہ یہ ہمارے لیے حلال ہے. اور ہم اس کے جواب دہ بھی نہیں ہے نا, ہم اس کے جواب دے نہیں, یہ ریاست جواب دے ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر پھر بھی وہ اس پہ ایکشن نہ لیں, جس طرح کہ ایک مایوسی قوم میں یہ بھی ہے نا کہ آج تک جتنے پکڑے گئے ہیں کسی ایک کو سزا ہوئی ہے, تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے. یہ لگے ان کا جائز ہے جی جو اعتراض ہے نا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں, تو وہ پھر اللہ میں کو نے جواب پھر دے بھی وہی بچوں ہے. سے کہا, میں نے کہا کہ وہ نہیں کرتے تو یہ ان کا اور اللہ میں کا آپ کو اس پہ معاملہ ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. وہ یہ کہ ایک سبحان اللہ ایک افریقن کنٹری میں وہ ایک شہر سا تھا, غربت تھی وہاں پہ, تو انہوں نے نا بڑی محنت کر کے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ سے نا ایک فارغ التحصیل عالم لے آئے اور قرآن کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے. وہ بڑے خوش تھے الحمدللہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمیں دین سکھائے گا, ہمیں پڑھائے گا, بچوں کو بھی پڑھا دے گا اور سارا. تو انہوں نے بڑی ان کی خاطر تواضع کرنے کی کوشش کی, ان کو اچھی سیلری وغیرہ دی. اور جب رمضان آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سے ہر شخص نا اپنے اپنے گھر میں روزانہ مولانا صاحب کو دعوت دیں گے افطاری کی. تو 30 فیملیز اکٹھے ہو گئی, انہوں نے کہا بلائیں گے, 1 2 3 4 جانے شروع ہو گئے. وہ ایک فیملی جو ہسبینڈ وائف تھے, انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم بٹھایا, کھانا کے لیے تیاری کر کے جب آئے کھانا شانا کھا لیا, پھر وہ چلے گئے. تو جب وہ گئے نا ڈرائنگ روم سے, تو بیگم کو یاد آیا کہ وہ تو ڈرائنگ روم میں ہمارے پیسے ہی پڑے ہوئے تھے, اس کے اوپر نکالے تھے کیونکہ یہاں مہمان آتے ہیں, میں نے وہاں چھپائے ہوئے تھے. جب انہوں نے جا کے دیکھا نا, اور بیڈ شیٹ تھی اس کے نیچے سے دیکھا, تو دیکھا پیسے نہیں تھے. بڑے حیران ہوئی, ہسبینڈ سے شیئر کیا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے سوچا نہیں عالم پہ تو وہ شک نہیں کیا, لیکن باقی جگہوں پہ کوئی آیا ہے تو کوئی اور گھر پہ نہیں آیا تھا جب سے انہوں نے رکھے تھے, اور جب یہ عالم دین یہ امام سب گئے تھے. بڑا کوشش کیا کہ حسن ظن دیں, بٹ اپنے ریسرچ کے مطابق ان کو لگا کہ انہوں نے ہی اس کو ٹچ کیا. خیر وہ جو بھائی تھے انہوں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں, پھر انہوں نے بات نہیں کی ان سے. خیر لیکن بڑا ان کا تعلق نا ڈسٹنٹ ہوتا گیا ان کے ساتھ. تو بات شات میں کمی آ گئی, نماز کے بعد فوراً سے اٹھ جانا, مسجد سے نکل جانا, اور سارا سال گزر گیا اس بات کو, کوئی بات نہیں کی. سال اگر رمضان آیا تو فیملیز دوبارہ اکٹھی ہوئی, ہم نے کہا ہم سب بلائیں گے. تو ان بھائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں بلا رہا ایسے بندے کو جس سے میرا دل. بیگم نے, وہ دیندار تھے, اس نے کہا معاف کریں, خیر ہے, ہو سکتا ضرورت ہو, کوئی وجہ بنی ہو, اللہ دے گا انشاءاللہ, آپ چھوڑیں. خیر انہیں بلا لیا عالم, وہ امام صاحب آئے. تو انہوں نے نا ڈفرینس ان ایٹیٹیوڈ نوٹس کیا کہ یہ کیا. انہوں نے کہا آپ پچھلے سال سے مجھ سے صحیح طرح سے یعنی, تو وہ نا ہسبینڈ وہ پھٹ پڑا, نہ چاہتے ہوئے بھی نے اس سے کہا کہ دیکھیں یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے, آپ ہی امام ہیں, آپ سے سیکھ رہے ہیں, دین سے بھی میں دور ہو رہا ہوں. شیخ یہ معاملہ جب سے آپ آئے تھے تو پیسے نہیں ہیں وہاں پہ, آپ نے اٹھائے. تو وہ امام صاحب نے کہا جی میں نے ان کو اٹھایا. وہ تو بڑے حیران ہو گئے کہ تو ان میں کنفیس بھی کر لیا, ابھی تو کیا بھی دیا. تو وہ نا امام صاحب نے سر نیچے کر دیا, وہ بڑا سوچنا شروع ہو گیا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع ہو گئے. تو نے کہا نہیں اتنے پریشان نہ ہو سکتا ہے مسئلہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے, آپ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. کہتے ہیں جس طرح ابھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا, اس دن بھی آپ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, ہوا چل رہی تھی. تو وہ جو بیڈ شیٹ اوپر ہوئی تو کچھ پیسے رائٹ لیفٹ ہو گئے. میں نے اٹھا کے نا سامنے قرآن میں رکھ دیے. میں روز بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سال سے قرآن نہیں کھولا. روز اس بات پہ نہیں رہا کہ میرے اوپر الزام لگے. روز بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال سے آپ لوگوں نے قرآن نہیں کھولا. یہ یعنی کیا, یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک یعنی ہمیں ان کو تو چلے قدر کا نہیں پتہ نا قرآن کی, وہ تو ایک عام کتاب سمجھتے ہیں نا, ہمیں تو کلام اللہ کا پتہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے اس پہ دنیا اور آخرت کے خزانے موجود ہیں, مگر ہم پھر بھی الماری کے اوپر رکھ دیں اور بس ریشم کے لباس میں, اور سارا سال قرآن پہ مٹی پڑی ہو. کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہم اس کو روزانہ کھول کے نہ پڑھیں؟ تو بھائی ایک خاتون ہیں, ان کو دعوت دینے کے لیے ایک عرصہ میں جاتا رہا, ان کو قرآن دیا, دیگر کتابیں دی, ان کو سیرت کی کتاب دی. شی از کرسچن ٹل ناؤ. اور جب یہ سانحہ ہوا تو انہوں نے مجھے کال کی, اور میں ایک میٹنگ میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ عبدالواس بھائی ضروری بات ہے. تو میں نے لے لی کال. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ عبدالواس بھائی آپ ایک عرصے تک مجھے اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے, آپ نے مجھے قرآن بھی دیا ترجمے والا, میں نے پڑھا تھا, آپ نے سیرت کی کتابیں دی, دیگر کتابیں بھی دی,
میں نے تو اسلام کا یہ مزاج، یہ تعلیم، یہ ایٹیٹیوڈ کہیں نہیں دیکھا، نہ قرآن میں نہ سیرت میں. تو یہ مسلمانوں کا آج روپ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ پہلو تو عبد الوارث نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا بیٹا یہ پہلو میں آپ کو اس لیے بتانے سے قاصر تھا کہ یہ اسلام کا پہلو ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ جاہل طبقے کا ہاں، پہلو. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، وگرنہ میں اس کیفیت میں بڑی تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ شاید یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے. تو آپ نے عمر بن خطاب کے دور میں نا جب مسلمانوں نے کچھ ایریاز کانکر کیے تو ان سے جزیہ لے کے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے جوز اور کرسچنس کو. یہ ان کے ٹریڈیشنز لکھتے ہیں، پوری اس پہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں اور ریٹن فارم میں موجود ہے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی نا اس جگہ سے اور وہ ریٹریٹ کیا انہوں نے، نہ صرف انہوں نے ان کے جزیہ کے پیسے ان کو واپس کیے کہ اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ حفاظت کے یہ لیے لیتے حفاظت کے تھے. لیے لیتے. کرسچنز اور جیوز روتے تھے کہ ہمیں آپ کی حکومت میں رہنا ہے اور ہمیں ان کی حکومت میں نہیں رہنا. یہ عدل تھا. تھا بھی اس کا ایک کلائمیکس وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہوا میں بائبل کو لہرا کے کہا تھا کہ ہم اس کتاب کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں یہ انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے حکمران منتخب کریں تو ہم مسلمانوں کا انتخاب کریں گے. یہ اس تھا بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے نا اس کا دیندار طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو جلاؤ گراؤ کرنے والا، جو اے ٹی ایم سے پیسے چرانے والا، جو توڑ پھوڑ کرنے والا ہے حرمت رسول کے نام پہ، حرمت قرآن کے نام پہ، کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا جن کے اندر تھوڑی بھی دینداری موجود ہے یا پریکٹسنگ ہے، وہ ان چیزوں کو تو جائز سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اگر کہیں خدا نخواستہ بائبل کی توہین ہوگی اس کو بھی برا سمجھتے ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا، اور ہمارے لیے تو وہ بھی مقدس کتابیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی ہم نکلیں گے. لیکن یہ جو توڑ پھوڑ کرنے والا طبقہ ہے اس کو دیندار کہنا یا مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں تو اس کے اوپر کلیم کرنا چاہیے نا کہ ان سے پہلے کلمے سنیں پہلے آپ. جو شر پسند ہوتا ہے نا وہ شر پسند ہی ہوتا ہے. جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی مذہب، اس کا اسلام سے یا عیسائیت کے ساتھ یا کسی بھی مذہب کے ساتھ، اس کا مذہب بھی شر پسندی ہے، اس کا مذہب بھی دہشت گردی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا نکلنا چاہیے کہ وہ جدھر بھی گرفتار ہے ان سے جا کے بندہ پہلے جا کے جو مجرم ہے ان سے پوچھے یار یہ آپ نماز کا ترجمہ سنا دو، آپ نماز ہی سنا دو، عربی میں سنا دو، تو مجھے لگتا ہے کہ 80% کو آتی نہیں ہوگی. اصل میں نا ہم شارٹ کٹ والے لوگ ہیں. اب ہر چیز شارٹ کٹ میں آ رہی ہے، شارٹ کلپ اور شارٹ میسیجز اور ساری چیزیں، اور ہم دین بھی شارٹ کٹ ہی چاہ رہے ہیں. آپ ایک نعرہ لگا لیجئے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یعنی یہ لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی ہے. حرمت رسول پہ 5 وقت کی نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ حرمت رسول پہ داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ حرمت رسول پہ شریعت کی اور سنت کی پابندی جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بالکل منافقانہ رویہ ہے. یہ اس کی بالکل جتنی تردید ہو، جتنی اس کی مخالفت ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. باقی ایک اس دفعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ سب نے دیکھا ہے کہ بی بی سی نے بڑی پازیٹیو کوریج دی ہے مسجد کے حوالے سے. حالانکہ بی بی سی کے اوپر اس طرح کی خبریں دیکھنے کو نہیں ملتی، زیادہ تر وہ الٹی سیدھی خبریں ہوتی ہیں. اس کو تو شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کہ کرنا انہوں نے ایک چاہیے. پازیٹیو نیوز دی، بلکہ وہ جن کے حوالے سے دی. اچھا عبد الوارث بھائی، وہ میجر صاحب تھے، وہ آرمی کے میجر تھے کوئی؟ نہیں، آرمی کے میجر نہیں ہیں. اصل میں سیلویشن آرمی عام اصطلاح میں جو ہے وہ نجات دہندہ ایک فوج ہے، یہ یعنی مسیحی فوج ہے، مسیح کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنا نام سیلویشن آرمی رکھا ہے. تو ان کی جو عہدے ہوتے ہیں، جس پادری ہوتا ہے یا فادر ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ بشپ ہوتا ہے، آرچ بشپ ہوتا ہے، پوپ ہوتا ہے، تو ان میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ایک سپاہی ہوتا ہے، سولجر ہوتا ہے، اس کے بعد میجر ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح کیٹاگری. تو یہ ایک الہی فوج ہے، یعنی ان کو جس طرح ہم حزب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی جماعت، تو یہ بھی اپنے آپ کو مسیح کی جماعت کہتے ہیں. تو وہ اس کے تھے، وہ میجر. ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا تھا یہ فوج والی آرمی. نہیں فوج والی. وہ بڑا ایموشنل ہوئے، تو وہ ساری کی ساری سٹوری آئی اس کی وجہ سے بھی. لیکن ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے، وہ یہ ہے، اور لوگوں نے اس کے حوالے سے اعتراض بھی کیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے عیسائیوں کے حق میں پوری کمپین چلائی ہے، ہر بندے نے چلائی ہے، اس میں کسی نے کوئی فرق نہیں رکھا. عیسائیوں کو بھی اس حوالے سے چاہیے تھا کہ پراپر کمپین چلاتے. اصل میں دیکھیں، وہ جو وہاں کے متاثرین ہیں وہ تو اتنے پسے ہوئے ہیں، وہ تو غریب لوگ ہیں، یعنی ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھا موبائل بھی ہوگا. یہ رسپانسبلٹی تھی میڈیا والوں کی. میڈیا والوں نے وہاں پہ جو کرسچنس کو اس وقت پروٹوکول دیا گیا ہے، ان کو اسکولوں میں رہائشیں دی گئی ہیں، 3 وقت کا کھانا ہے، چائے ہے، ہر طرح کی سہولت ہے. پھر ہر گھر کو انہوں نے چارپائیاں دیں، بستر دیے، فریجیں تک وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں مختلف ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے. اور مسلمانوں کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت تعاون کیا جا رہا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں میڈیا اس کو جو ہے وہ کس حکمت کے تحت جو ہے وہ، ظاہر ہے
کہ وہ جو 100 200 250 لوگ تھے ان کو تو خوب پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہزاروں لوگوں کا ایک مثبت رویہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو کور کرنا چاہیے، اور یہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ اتنی ان کی پسلی نہیں. بس وہ یہ دکھانا ہوتا ہے نا کہ مسلمان کتنے شر پسند ہیں، یا پاکستان کتنا ایک ظالمانہ ملک ہے. یہاں پہ فارنرز کو ٹورزم بھی روکا جائے تاکہ پاکستان کا امیج اور خراب کیا جائے اور فیٹ آف مزید جو ہے نا ڈاؤن کیا جائے، لوگ سینکشنز لگائیں اس ملک پہ. سو پورے ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. ان کے بتائیں ان کو پراپر گائیڈنس دی جاتی ہے کہ آپ نے پازیٹیو نیوز اس پہ شیئر نہیں کرنی، آپ نے صرف مظالم اس پہ شیئر کرنے. جو مسلمان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا، یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ، کیونکہ ابھی فی الحال ہم نے اس سائڈ آف دا اسٹوری سنانی ہے مینلی. تو یہ وجہ ہوتی ہے میری. میرے کے پیچھے اس کے پیچھے بھی تھنک ٹینک والا ہی آ گیا نا، وہ جو پہلے شروع میں میں نے عرض کی تھی نا کہ وہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ قرآن کی توہین کا تذکرہ کیے بغیر، چینل والوں نے قرآن کا توہین کا تذکرہ کیے بغیر آپ بات آگے چلائیے. یہ آج سے کوئی 15 سال پہلے، یعنی ایک چینل کے مالکان میں سے تھے وہ، ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بیٹا پالیسی ہے، یاد رکھنا، کبھی ٹوپی والا، داڑھی والا اور ننگے ٹخنے والا، یعنی جس کا بھی دین اور دین کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کا مثبت پہلو ہے، اس کو کبھی بھی پازیٹیولی میڈیا نہیں لے گا. یہ ہماری پالیسی ہے، ہم مجبور ہیں. ہاں اس کے نیگیٹو جو بھی پہلو ہیں اس کو ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ہمیں کرنا بھی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ماضی سے یہ قرآن کہتا ہے کہ اہل یہود کو دشمنی میں تم سخت پاؤ گے، اور جو اہل کتاب ہیں دوستی میں مسیح نصارہ کو اپنے قریب پاؤ گے. تو ہم نے نصارہ کو اس نسبتاً اپنے قریب پایا ہے. صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا بیت المقدس تو مسیحیوں کو سیف پیسج دیا اور ان سے کہا کہ آپ رہنا چاہیں جانا چاہیں وی ول پروٹیکٹ یو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مارچ 2019 میں جب شام اور سیریا کے لوگ یورپ کے بارڈرز کی طرف نکلے تو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے بارڈر بند کر دیے، انہوں نے کھول دیے. پوپ فرانسس نے 14 فیملیز کو اپنے یہاں اکوموڈیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے بھی آج کے دور میں وہ کردار ادا کیا، لیکن ان کی تو وہ ساری میڈیا کوریجز سامنے آتی ہیں. لیکن ہمارے تو آج کے دور میں بھی بڑے پازیٹیو، یعنی آج ایک ظفر اقبال صاحب ہیں چک نمبر 238، وہاں کے یہ ناظم بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50-60 لوگوں کو لے کے اپنے گاؤں کا حصار بنا لیا اور کہا کہ خبردار کسی نے ہماری یعنی گاؤں کے مسیحیوں کی طرف دیکھا، اور انہوں نے 200-250-300 لوگوں کو بچایا. تو یہ آج ابھی تک یہ خبر کہیں باہر نہیں نکلی، یہ پہلی بار آپ کے توسط سے باہر جائے گی خبر. چلے میرا خیال ہے آپ کل اس کے اوپر پورا پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم ان کے گاؤں وزٹ کریں گے. ہاں ناظرین اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہے ان کے چرچز کی پروٹیکشن کرنا، ان کے گھروں کی پروٹیکشن کرنا. اور اگر دیکھیں شر پسند عناصر ہر ملک میں ہوتے ہیں، آپ ان کو قانون نہیں روک سکتا ہے. جب قانونی انیکٹیو ہے تھا بھائی، قانون کے ساتھ ساتھ دین بھی یہی حکم دیتا ہے نا، جنگ میں بھی وہ پروٹیکشن دیتا ہے اس کو. جنگ سے زیادہ کوئی نازک حالت تو نہیں، اس میں بھی کہا کہ بھی ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ان کی عبادت جہاں پہ فضربو فوق بالکل العناق نقصان نہیں ہے، پہنچانا. سیدھا کہا کہ ان کی گردن کے اوپر مارو، تو ساتھ اس کو پروٹیکٹ بھی تو کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں اور غیر جنگ میں بحیثیت ایک نیو مسلم وین آئی واز کرسچن، میں آپ سے عرض کروں کہ میں کئی علماء کرام کے پاس، ان علماء کرام کے پاس گیا کہ جہاں پہ شاید آج بھی جانا محال ہے. جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ایک غیر مسلم آیا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ نہ صرف ملاقات ہوتی تھی، معاشرے میں کبھی کسی کرسچن ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور جب اسلام قبول کیا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں نے بڑی، آپ کی ہمشیرہ میرا خیال ہے وہ کرسچن ہے ابھی بھی. جی ہمشیرہ بھائی سارے کرسچن اور بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مسائل کا سامنا کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کا ہم سے زیادہ جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. چند لوگ ہیں کہ جو اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں اور ملک دشمن عناصر ہیں جو اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ یہاں پہ مائنورٹیز، 300 چرچ جلائے گئے ہیں وہاں، مسیحی جو ہماری بہنیں ہیں، ہندوستان میں مسیحی عورتوں کو برہنہ کر کے سڑکوں کے اوپر دوڑایا گیا ہے. آپ نے دیکھا وہاں پہ کوئی احتجاج ہوا، یا ہاں جی منی پور میں. تو لیکن یہاں پہ دیکھیے
کہ 86 گھر جو کہ پوری طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. 19 چرچ ہیں, مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں, مسلمان کھڑے ہیں, مسلمان علماء اکرام احتجاج کر رہے ہیں, اور اس بار اتنا کھل کے احتجاج کیا ہے کہ شاید تاریخ میں اتنا مسلمانوں نے بلکہ ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں, اور گمان کی صورتحال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ حرکت کسی عیسائی نے کی ہوگی. ٹھیک ایسے ہی ہے نا, زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں. نہیں, کون سی حرکت؟ یہ جو قرآن کے اوپر وہ جو توہین آمیز وہ چیزیں لکھی گئی ہیں, ہمارا گمان تو یہی ہے. گمان تو یہی ہے, اور جو اس کے ساری یعنی اگر آپ تانے بانے جوڑتے ہیں تو کوئی شخص تھا وہی ایسے کر نہیں سکتا کہ وہ اپنی تصویریں لگائے, اپنا شناختی کارڈ نمبر لگائے, ایسا تو یہ ہے سازش ہی. ابھی ایک اور جو ہے وہ ایک ملزم کو انہوں نے پکڑا ہے, وہ بھی کرسچن ہے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ کرسچن نے کرسچن کے خلاف زیادہ جو ہے نا وہ سننے میں یہی آ رہا ہے. تو یہ تحقیق ہونے کے بعد ہی چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا طاہر بھائی, اس کو ہم پروگرام ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے اور اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. میرے پاس ابھی ایک میں نے پیپر کے اوپر ٹرائی اینگل بنائی ہوئی ہے, ابھی 3 میرے پاس میڈیا کے کارنر بن رہے ہیں. ایک آگے انٹرنیشنل میڈیا جس کو ہم جذبات میں آگے دجالی میڈیا بھی کہتے ہیں. ایک ہمارے پاس آ گیا پاکستانی میڈیا, اس میں مین اسٹریم میڈیا بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا بھی, اور یہ جو یوٹیوب چینلز آ گئے یہ بھی آ جاتے ہیں. تیسرا ہمارے پاس آ گیا ہمارا میڈیا, دجالی میڈیا بھی. جو بھی نیریٹو ہے اس کو بلڈ کر رہا ہے, اس کے پیچھے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں رزلٹ اورینٹڈ ہے, ان کے پورے اہداف پورے ہو رہے ہیں. دوسری طرف اچھا ان کی جو ترجیحات ہیں دجالی میڈیا کی وہ سب کو پتہ ہے. دجالی جو میڈیا کے علاوہ پاکستانی جو میڈیا ہے اس میں مین اسٹریم بھی آ جاتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا بھی آ جاتا ہے. اس کی ترجیحات میں تھوڑے سے بتاتا ہوں. یہ 3-4 چینلز کے میں نام لکھے ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ہیں. ان میں ہے NPG, ایک ہے اس میں پکار کے نام سے ہے, 2-3 اور ہیں. پھر ایک اس میں چینل ہے مین اسٹریم میڈیا کا لاہور رنگ, اور یہ ابھی میرے ذہن میں جو آئے ہیں ان کے اوپر جو سب سے ہٹ پروگرام جاتے ہیں وہ پتہ کون سے جاتے ہیں؟ فلاں فلاں کے ساتھ زنا کر دیا, فلاں فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا, فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی. سب سے زیادہ ویوز ایک دن میں 5 سے 6 ملین تک جاتے ہیں. اب اس میں ہم سارا میڈیا کو بھی نہیں یعنی کہ ذمہ وار ٹھہرا سکتے نا, ان کا بھی قصور نہیں ہے, ہم دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں. سارے کے سارا یہ دکھایا جا رہا ہے. تیسری طرف ہمارا جو مذہبی میڈیا ہے جس میں ہم بھی آتے ہیں, ہمیں کو دیکھنے سننے پڑھنے والا ہی نہیں ہے, حالانکہ ہم اچھا کنٹینٹ بھی پروڈیوس کرنے والے ادارے موجود ہیں. تو آپ کو تو ماشاءاللہ ایک اچھے ایک ویورشپ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ, اور پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی آگے کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ تو بات اب ایک پیچھے رہ گئی نا کہ اس کو جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس کو میڈیا کو جائز سمجھ کے میدان عمل میں آ چکے ہیں. ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, ان کے پاس اسٹوڈیوز بھی ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کو تو ہم نے جو ہے نا وہ ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ کس طرح مینیج کریں. وہ 10-15 دن چلاتے ہیں, اس کے بعد وہ بند پڑا ہوتا ہے. تو کیا SOPs ہونے چاہیے, یا ہمیں کوئی یہ سارے اداروں میں سے ایک, پاکستان میں اتنے مدارس ہیں, ان کو ایک کو ہم تھنک ٹینک کے طور پر مختص کر دیں, ادھر ایک ٹیم بٹھائیں جو ہمیں کنٹینٹ دے, اور جدھر سے جو چیز نکلے وہ سارا اس کو آگے لے کے سارے چلیں اس کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا, بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کیا. پہلے بات تو جانا کہ ہمارے انیمیز کون ہیں, کون سے میڈیا چینلز. اچھا میں تو نا ٹی وی لگاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے آج کل. سچ کے لیے میں کبھی ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ وہ جو خبر کے لیے نہیں دیکھتے, خبر کے لیے نہیں دیکھتا میں کہ کیا نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے, کیا لوگوں میں پش کیا جا رہا ہے. میٹیریلزم ہے, زنا ہے, فحاشی ہے, یا فار ایگزامپل کسی قوم کے خلاف کچھ پش کیا جا رہا ہے. اور پاکستانی میڈیا بھی اور باہر والا بھی. تو ابن تیمیہ کا قول ہے نا رحمہ اللہ کا کہ اگر تم نے حق کو دیکھنا تو باطل کے تیر دیکھو کہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کو بھی ہم نے بڑا مس یوز کرنا شروع کر دیا میڈیا کے اوپر. جی جی بعض کے ساتھ آپ کی بات ادھر سے کنٹینیو, اس کو پتہ کیسے یوز کر رہی. ایک بندہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میں نے بات ہی الٹی کی ہے, اب علماء کرام نے میرے اوپر تنقید کرنی ہے, تو میں خوش ہو رہا ہوں یار, نہیں مجھے لگتا ہے میں نے بڑی کوئی اسٹرانگ بات کہہ دی جو ان کے اگینسٹ جا رہی, تو اس لیے یہ سارے چیخیں مار رہے ہیں. بالکل, وہ تو یہ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہی ہوگا. بالکل, وہ تو بس دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا آپ کی بیسس کیا ہے بیسکلی. اگر آپ کا علم پختہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, تو وہ تو خیر چیز ہی گیم ہی وال یار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر میں فیوچر دیکھوں تو یہ ہے کہ ہمیں تو کنٹینٹ پروڈکشن ہے, یہ سب تو کرنا ہی چاہیے, لیکن ہمیں آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے. وی کی ناٹ جسٹ ریلائی آن یوٹیوب اینڈ فیس بک اینڈ انسٹاگرام, یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک مسلم سوشل میڈیا کے نام سے. ٹھیک ہے,
مسلم بک یا کسی بھی نام سے، جس میں مسلمان کا نام بھی نہ ہو بے شک، جو کہ جس پہ لوگ آئیں اور اس میں وہ چیز سنی جائے، وہ چیز دیکھی جائے وہاں پہ. بلکہ ایک تو بردر نے ٹرائی بھی کیا تھا جرمنی میں، وہ یہ کہ اس میں سسٹرس کا لاگ ان الگ تھا، بردرس کا لاگ ان الگ تھا. سو بیسیکلی وہ اپنی وہاں پہ سسٹرس اونلی اس میں لاگ ان تھا وہ. تو اس میں ایک میکینزم بنایا جاتا ہے ہمارا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان کمیونٹی اور کتنے بلینز آف مسلمز ہیں، اور وہ سب اس کو جوائن کریں اور اسپیس ایک وہ جہاں پہ انٹریکٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوٹیوب اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ کسی دن آپ نے پیڈوفیلیا کے خلاف بات کی یا LGBTQ کے خلاف بات کی، اور سارا بہت جلدی پھر آپ کا چینل جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ موجود نہیں رہے گا پھر. ٹھیک ہے، تو ہمیں آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز جیسے جو لیفٹسٹ ہیں اور رائٹسٹ ہیں ویسٹ میں بھی، تو لیفٹسٹ جو ہیں LGBTQ پروموٹرز ہیں اور پیڈوفیلیا اور نیکروفیلیا اور یہ مختلف چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فحاشی عام ہو. ان کے ہاں بھی کفار میں بھی رائٹسٹ بھی ہیں جو ان سب کے خلاف ہیں. میٹ والش کیونکہ ہے. یہ چیزیں تو کسی بھی دین میں جائز نہیں ہے نا، نہ شراب نوشی جائز ہے، اخلاقی طور پہ بھی ایون یہ کہ برا ہے. کرسچن کے نام پہ ابھی ساری سب سے زیادہ شراب بک رہی ہے، تو ان کے مذہب میں تو حکم ہے نا کہ جلا دو جو شراب پیتا ہے. نہیں، جلانے ایسے کا نہیں ہے، ہاں. لیکن خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کیا جائے. اچھا، میں نے جلانے کا بھی ایک سنا تھا، وہ بھی یہ میڈیا کے اوپر ہی میں نے دیکھا تھا. تو ان کے جو لوگ ہیں یعنی بین شپیرو ہے، میٹ والش ہے، جارڈن پیٹرسن ہے، یہ سارے بڑے لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹس دیتے ہیں خلاف. ان کو یعنی جارڈن پیٹرسن جیسا بندہ جو اکیڈیمک ہے، اتنے ہائی کیلیبر کا بندہ ہے، اس کو بین کر دیا ٹویٹر سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم بنایا ڈیلی وائر کے نام سے، اور اپنا سارا کانٹینٹ وہاں ڈال رہے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، انیشلی ایک پبلک گیدرنگ کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ آڈینس یوٹیوب پہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم نے واقعی میں کھول کے کام کرنا ہے نا اور اپنی پیج پہ کھیلنا ہے، ہمیں ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم بنانا ہوگا جس پہ الحمد للہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی، اور اس پہ سارا کانٹینٹ وہاں اپلوڈ کریں. اچھا، اس میں بہت سارا فری کانٹینٹ بھی ہے اور بہت سارا پیڈ کانٹینٹ بھی ہے. سبسکرپشن ماڈل بیسکلی ہوگا، وہ آ کے اس میں سارا کانٹینٹ ہوگا اور الحمد للہ ملینز آف پیپل آئے اور وہ سارے لے جائیں، لیکن اس کے آنرز ہم ہوں گے. صحیح، تاکہ ہمیں پالیسی جس ٹائم کوئی چاہے بین نہ کر دیں. ڈاکٹر سار کا چینل بین ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن پہلے زیابی کا جو چینل ہے یوٹیوب کا، وہ بین یوٹیوب نے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم بھی ریوائیو کریں انشاءاللہ. تو یعنی اس طرح کی مختلف چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر یہ ہے. لیکن امیجیٹلی اگر آپ نے دعوت کام شروع کرنا ہے اور آپ نے ہیڈ آن بیٹل نہیں ہے آپ کی فی الحال، اور آپ ایک مناسب سا حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں بیش کفار کی ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، تھریڈز ہے، ٹھیک ہے، ان پہ آپ کو ایکٹیولی میڈیا ٹیم کے ساتھ اچھا ریسن طریقے سے کنونشنل جو ہے نا طریقے سے نہیں بلکہ کنٹمپری طریقے سے. اب وہ پرانے دور چلے گئے جس میں میں گھنٹے کے لیکچر دے رہا ہوں اور میں ایسے کیمرہ سے بات کر رہا ہوں، کرسپ شارٹ آدھے گھنٹے کے کانٹینٹ سے بھرا ہوا، یا ایسے پوڈ کاسٹ جس میں کنورسیشن سٹائل میں لوگ سن رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. سو انوویٹیو اسلام سے تو انوویٹیو دین کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اڈیپٹیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے انسان میں، اور یہ کہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر ہے نا، جو علماء ہیں، ان کو اس چیز پہ فوراً سے آنا چاہیے. ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا چاہیے، ایسے لوگ پروڈیوس کرنے چاہیے جو اس پہ آئیں اور اس پہ خیر کام کریں. کیونکہ ابھی جو اگلی جو دنیا ہے وہ یہ نیٹ فلکس کی ہے اور یہ یوٹیوب وغیرہ کی ہے. سو اور اپنا پلیٹ فارم، آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز، اور اپنے اس پہ وہ ڈومین اور سرونگ پلیٹ فارمز ہمارے اپنے ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ آئیں، کانٹینٹ ڈالیں، اپنا بھی ہمارا کانٹینٹ ہو. سبسکرپشن ماڈل بینہ کا ہے، یقین کا ہے، مختلف اور ہیں، اس طرح کا ہمیں بنانا چاہیے. میرے خیال میں یہ کام بہت ضروری ہے، اور اس میں جو اسکلفل لوگ ہیں وہ سارے کٹیں، ایک تھنک ٹینک بنایا جائے اور اس میں بیٹھ کے، کیونکہ شاید آپس میں تو ہم بہت سے لوگوں کے، مختلف لوگوں کے اختلافات ہوں، بٹ کفار ہمارا ایک کامن اینیمی ہے. الکفر ملت واحدہ، مسلمان کے خلاف سب وہ کٹھے ہیں، تو ہم بھی کٹھے ہو سکتے اور ہونا چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی کسی بھی فیلڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں کہ اختلاف نہ ہو، چاہے وہ سائنسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو. تو طاہا بھائی، جو ابھی یہ پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں، اس کے کیا خد و خال ہیں، یا اس کی کیا صورت، کس لیول پہ یہ پہنچا ہے، یا کب یہ آپ لانچ کرنے جائیں گے؟ میں ابھی بہت زیادہ ڈیٹیلز اس کی فی الحال نہیں بتا سکتا پبلکلی، لیکن یہ ہے کہ، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی نہیں بتا سکتا. بٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ جو ایک نا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، وہ بات کی بات ہے. ابھی آلٹرنیٹ پلیٹ فارم جو سبسکرپشن ماڈل ہو، تاکہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے ون پاتھ کا ہے. ون پاتھ کا اٹس مور آف اے ویب سائٹ. میں آئی ووڈ سے تھوڑا بینہ اسٹائل، یا الکوثر ایک انسٹیٹیوٹ ہے شیخ توفیق چودھری کا، یا ایک فیتھ اسینشلز کے نام سے المغرب ہے، اس ٹائپ کا، جہاں پہ ویڈیو کانٹینٹ ہو اور ہم کھل کے باطل کے خلاف بات کر سکیں، اور جو ہمارے اپنے جس کے لینڈنگ رائٹس ہوں اور
اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے والا کوئی نہ ہو, وہ ڈیٹا ہمارے بھی پاس آپ ہو. کے سرورز پہ پڑا ہوگا. ڈاٹا ہمارے سرورز پہ ہوگا, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو جی جیسے ابھی یوٹیوب جیسا اپلیکیشن بنانا, یہ تو ایسے ایسے کام ہے, پینٹس ہے یہ تو. اصل مسئلہ ہے پیچھے ڈاٹا کے اسمبلی کا, کہ اتنے بلینز آف جی بیز کا ٹیرا ڈاٹا جو ہے وہ سارا ٹیرا اور بائٹس اس کے کہاں بعد گیا, بینڈ وہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. سو ایپ کچھ نہیں ہوتی, اصل ڈاٹا کیریئرز اور اس کی وہ چیز ٹرانسمیشن ہوتی ہے, تو اس پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں ابھی. جیسے یہ فیس بک کا آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے, لیکن یوٹیوب کا نہیں آیا, تو بیسیکلی بینڈ وتھ کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, لوکل سپیڈ تو ٹھیک ہوتی ہے. چلیں جی طاہا بھائی, بڑی اچھی گفتگو ہوئی انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ بھی بات کرتے رہیں گے, ہم بھی کرتے رہیں گے, اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سلوشن نکالیں گے. بس اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو میں نے دیکھا ہے کمی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو یہ فیمس ہو جائے گا, یا یہ پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر لے گا. تو اس چیز سے جس دن ہم نکلیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ تھنک ٹینک والا بھی کام آسان ہو جائے گا. اس میں خیر کی بات یہ ہے کہ ہم جب میڈیا کی فیلڈ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے. ایک میرا دوست ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو اسپیشل فون کیا. ہم تو ویسے نا جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی تحسین کرتے ہیں, اس کی نصرت کرتے ہیں, جیسے وہ تبلیغ جماعت میں ایک بڑی اچھی ان کی ٹرم ہے. تو میں نے ان کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یار, آپ میڈیا کے اوپر آئیں. کہتا نہیں میری والدہ نے منع کیا کیمرے کے آگے نہیں آنا. میں نے اس کو سمجھایا, میں کہ یار والدہ کو قائل کرو. کہتا نہیں میں تو ٹھیک سمجھتا ہوں. تو یہ ہماری ٹیم ممبر ہے, اس کے وہ چاچو ہیں. تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا, میں نے کہا اس کے اوپر آ جائیں آپ, تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں آپ نیند ٹھیک آپ کی, تو کوئی مسئلہ نہیں میری والدہ نے منع کیا. تو اس طرح کی ابھی کچھ باؤنڈریز ہیں جن سے باہر ہم نہیں نکل پا رہے. تو انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے تو میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو طلباء ہیں جن میں اچھے سکل ہے, کمیونیکیشن سکلز ہیں, ان کو نصیحت کریں کہ وہ اس کے اوپر آئیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ٹائم لگے گا لیکن رزلٹ ڈیفرنٹ ہوں گے. لیکن جو اگر ہم اس کو اگر نئی ترجیحات میں شامل کرتے تو پھر ہم یہ گلہ ہی کرتے رہیں گے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر سارا مدعا ڈال دیا ہے, جلایا بھی قرآن خود ہی, اور پکڑے بھی بندے ہمارے گئے. اور میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کمزور بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے, مضبوط بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا اقدام کرتا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. بس میں کہوں گا کہ یہ خیر کام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ومن اتبعنی جو ہے نا, اگر ہم واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالوورز ہیں نا, تو یہ ہمارا ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے دعوت دی اس چیز کی ہم دعوت دیں. تو وی کی ناٹ بی اے سائلنٹ میجورٹی کہ ہم بس جو چل رہا چلنے دیں. تو ہمیں سے ہر بندے کا فرض ہے, چاہے سوشل میڈیا ہو یا نہ ہو, لیکن دس از اے ویری بگ ٹول. اور اس کے ساتھ ساتھ احسان سے کام کرے. رزلٹ اورینٹڈ ہمارا اللہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, اللہ ہم سے کوشش ڈیمانڈ کرتا ہے, اور احسان کے ساتھ. باقی کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جو اکیلے کے چلے گئے اس دنیا سے, وہ انشاءاللہ اللہ برکت دینے والا ہے. وہ اس کا نمبرز میٹر نہیں کرتے آپ کے لیے, آپ نے احسان سے کام کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے جو کہا تھا نا ثابت سبت کو کے لوگوں نے کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو, تو کہتے ہیں معذرۃ لربکم, کہ اللہ کے ہاں ہمیں کل کو معذرت پیش کرنی پڑ جائے نا کہ تم نے روکا ہی نہیں روکا, تو ہم نے اس لیے روکا, مانے یا نہ مانے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم نے اپنا تو آخرت بنانی ہے انشاءاللہ. طاہا بھائی ابھی آپ نے جو بات کی ہے رزلٹ اورینٹڈ کے اوپر, تو اس کے اوپر مجھے بھی تھوڑی سی کوئی کنفیوژن ہے, اور ناظرین کو بھی ہے, اور کنٹینٹ کریٹرز کو بھی ہے. تو میں کیا کہتا ہوں وہ تھوڑی سی کلیئر کر لیں. ہم دنیاوی کام تو جو کرتے ہیں, مثال کے طور پہ بزنس کرتے ہیں, پوری جان مارتے ہیں. تو ادھر بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم شاپ پہ چلے جاتے ہیں, بورڈ ہم نے لگایا ہوا ہے اور پروڈکٹ رکھ لی ہے تو ہم سیل کریں. ادھر تو ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بکے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اور بھی کئی فیلڈیں ایسی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جب ہم آتے ہیں نا, تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزلٹ اورینٹڈ کام مانگا ہی نہیں, تو ہم اتنا ہلکا کام کرتے ہیں کہ واقعی وہ جو ہے نا رزلٹ اس کا آتا ہی نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں ادھر بھی جان پوری مارنی چاہیے, اس کے بعد پھر ہم اللہ کے اوپر چھوڑیں. جیسے میں نے کہا نا کہ احسان تو ہمارا 100% ہونا چاہیے. احسان سے کام کرنے اور بہترین کریں. دیکھیں ہم دھوکہ تو لوگوں کو دے سکتے ہیں, الگ سے دے سکتے ہیں نا. یہی اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تو جانتا ہے کہ تو نے جان ماری یا نہیں ماری. جان مارنا ہمارا کام ہے, باقی اللہ تعالیٰ کرے. اور ساتھ ساتھ ہم دعا نہیں کرتے یا اللہ مجھے قبول کر لے, فلاں کو میں نے دعوت دی. اس کو میں ایک بھائی کو جانتا ہوں, عمران بھائی, عمران ابن منصور, یو کے میں ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں لیکچر دیے, ادھر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر تھا, وہ جب دعوت دے کے آئے نا اور ہم نے اسٹریٹ دعوت کیا,
وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آگے 2 بھائی گاڑی چلا رہے تھے, تو وہ نا گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور وہ رو رہے تھے, اور وہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہم تو دعوت دینے کے بعد ایسے دعا نہیں کرتے راج, تو یا اللہ جو ہم نے بات کی اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دے. تو یہ بھی ایک ان میں سے طریقہ ہے, بہت اہم چیز ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب احسان سے کریں, اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, اور پھر انشاءاللہ اپنا رزلٹ اللہ پہ رکھیں جو اللہ نے. ڈپریس نہ ہو, اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس میں ویوز یا لائکس یا وہ نہ آئے اور رسپانس نہ آئے, ڈونٹ گیٹ ڈپریسڈ, کام کرتے رہنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے وہ کام. کیونکہ انبیاء کے بھی 950 سال کے بعد بھی کچھ ایسے فالوورس تھے اور کچھ کے ساتھ 0 فالوورس تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں اسباب پورے اختیار کریں, اس کے بعد جو ہے نا اللہ پہ چھوڑیں. میں سلمان احمد کے ساتھ کچھ دن پہلے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا شیخ آپ نے تو بڑے بڑے ٹاپ کمپنیز کے ساتھ کام کی اور بڑے بڑے افغان گورنمنٹ کو الحمدللہ وہ بڑے لیول پہ ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں, اور الخوت کے پیچھے بھی ان کا کام ہے, انڈس ہاسپٹل کے پیچھے ہی واز دا برین ماشاء اللہ. تو میں نے کہا سلمان بھائی جو گریڈس تھے لائف میں آپ کو ملے ان میں کیا ایک ہیبٹ تھی, کیا کوالٹی تھی؟ تو انہوں نے کہا تو آپ پہلے تو ڈیفائن کریں گریٹ ہے کون. گریٹ وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں گریٹ ہے, اچھا دنیا جانتی ہے نہ اسے. کہتے ہیں وہ جو فاحشہ عورت نے سے کتے کو پانی پلایا تھا وہ گریٹ تھی, ہم شاید نہ سمجھے سے گریٹ, لیکن وہ گریٹ تھی. اللہ جس سے راضی ہے وہ گریٹ ہے. تو اصل مقصد ہدف اللہ کی رضا ہے, باقی سب چلتا ہے انشاءاللہ, لیکن اسباب اختیار کرنے اسباب اختیار کرنے چاہیے. چلے جی اللہ خیر کرے. ہم وہ اکثر کہیں میں نے پڑھا تھا کہ یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں, تو ہم انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں, تو دعا کرنی بھی چاہیے. تو وما علینا الا البلاغ, اس کے اوپر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں خیر کے جملے ہمارے منہ سے نکالے تو وہ ہم اس کے شکر گزار ہیں. تو انشاءاللہ طاہا بھائی آپ سے پھر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. باقی عبدالوارث بھائی تو ہمارے ہمسائے ہیں, انشاءاللہ آتے رہیں گے, اللہ ان کو خوش رکھے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں عبدالوارث بھی, جیسے آپ کے مسائل ماشاءاللہ. اور جب بھی ان سے ملتے ہیں بڑی اچھے, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ چلتے ہیں اور پوری محبت اور دل لگی کے ساتھ چلتے ہیں, اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. بالکل ایسی ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص انعام ہے کہ آپ ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جا کے. اور ان کی اصل میں نا یہ فٹ کم ہوتے ہیں, ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ, اصل چیز یہی ہے ماشاءاللہ. پچھلے دنوں ایک عالم کہہ رہے تھے کہ آپ تو ماشاءاللہ اسلام قبول کر کے سب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں. حافظ شریف صاحب کے پاس گئے تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ کو تو ہر کام کا دوہرا اجر ہے, ہمیں 25 نمازوں کا اجر, ایک نماز کا 25 گنا, آپ کو 50 گنا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا فرما دی, الحمدللہ. بھولنا نہیں ہے آپ جیسے نکموں کو آپ نے بھی نہیں بولا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی, والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.